علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اردو رومانٹک ناول سے ہے دلوں کے ملن۔ 200 کروڑ انابیہ شاک تھی، اور جتنی شاک وہ تھی اس سے کہیں زیادہ پریشان فاروق خان تھے۔ مگر بابا، یہ اتنی بڑی رقم کہاں سے دیں گے ہم؟ ہاں بیٹا، رقم تو بڑی ہے اور مہلت بھی 1 ہفتے کی ہے، تو آپ بینک سے لون لے لیں، اور پھر میرے پاس جو گولڈ اور جیولری ہے وہ کس کام آئے گی؟ اس سے اپنے عزیزہ جان بابا کی پریشان حال صورت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کچھ کر دے۔ میرا بچہ، تمہارا باپ اتنا بے غیرت نہیں ہے کہ اپنا قرض چکانے کے لیے اپنی بیٹی کا زیور بیچ دے۔ انہوں نے انابیہ کے سر پر دست شفقت سے ہاتھ رکھا تھا، مگر ان کی بے بسی انابیہ سے چھپی نہیں رہ سکی۔ ایسا کیوں بول رہے ہیں آپ؟ جو چیز میرے پیارے بابا کے کام نہ آئے وہ میرے لیے بیکار ہے۔ اس نے ان کا کمزور ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ پھر اس ٹاپک کو فی الحال چھوڑو اور زیادہ پریشان مت ہو، یہ میرا ہیڈیک ہے، میں خود ہی ہینڈل کر لوں گا۔ نہیں بابا، یہ آپ کا ہیڈیک نہیں ہے، مجھے بہت فکر لگ گئی ہے، اور میں آپ کو اپنا سارا زیور لا کر دوں گی۔ اگر آپ نے نہیں لیا تو میں خود جولرز کے پاس جا کر سیل کر دوں گی۔ مجھے تو آج پتہ چلا کہ میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ جی ہاں بابا، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اور اب سے میں آپ کے بزنس میں ہاتھ بھی بٹاؤں گی۔ اوکے، مگر ابھی تو مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانا ملے گا یا آج بھوکا سونا پڑے گا؟ اوہ سوری بابا، میں تو بالکل ہی بھول گئی، ابھی لگواتی ہوں۔ وہ فوراً کچن کی طرف بھاگی تھی۔ دراصل اسے 200 کروڑ کے ٹاپک سے ہٹانا تھا، اس کا دھیان بٹانا تھا جس میں وہ کامیاب بھی رہے تھے۔ بزنس میں انہیں بہت نقصان پہنچا تھا، بزنس تقریباً سارا ہی خسارے میں چلا گیا تھا۔ ان کے بزنس پارٹنر سردار اصفہانی کے 200 کروڑ روپے ان کے بزنس میں لگے تھے، جس کا سرمد اصفہانی اب تقاضا کر رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے اتنا بھاری قرضہ اتاریں گے۔ 1 ماہ ہو گیا تھا یہی سوچتے کہ اتنی بڑی رقم کہاں سے لائیں۔ سرمد اصفہانی سے انہیں ایسی امید قطعی نہیں تھی۔ آخر دھوکہ کہاں ہوا تھا؟ کیوں کیا سرمد اصفہانی نے ایسا؟ وہ سب کچھ خود اکیلے ہی جھیل رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس سب کے بارے میں انابیہ کو کچھ پتہ چلے، مگر بدقسمتی سے جس وقت سرمد اصفہانیہ کا فون آیا، پیچھے انابیہ کھڑی سب کچھ سن چکی تھی۔ بڑی مشکل سے فاروق خان نے اس کا دھیان بٹایا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر گھپلہ کہاں ہوا ہے۔ کہاں ان سے غلطی ہوئی ہے؟ 200 کروڑ کا قرضہ ان پر چڑھ کہاں سے گیا؟ وہ اتنی خطیر رقم چکائیں گے کیسے؟ بابا، آج آپ نے کہا تھا کہ ڈنر باہر کریں گے۔ انابیہ بالکل بھول گئی تھی کہ فاروق خان کس کرائسس سے گزر رہے ہیں، اور ویسے بھی فاروق خان نے کبھی بزنس کی باتیں اس سے ڈسکس بھی تو نہیں کی تھیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی معصوم بیٹی کے چھوٹے سے ذہن پر کسی قسم کا کوئی بوجھ ہو۔ نہیں جانو، مجھے بالکل یاد ہے۔ اچھا، ایسا ہے کہ جلدی سے آپ تیار ہو جائیں، ہم ابھی چل رہے ہیں۔ ہرے، یہ بات ہوئی نا! وہ نعرہ لگاتی خوشی خوشی تیار ہونے اپنے بیڈ روم میں بھاگی تھی۔ مخمل کے گرین سوٹ پر اس نے بلیک بڑی سی چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھانپ لیا تھا۔ کوئی 15 منٹ میں وہ تیار ہوئی فاروق خان کے سامنے کھڑی تھی، جو نہایت گہری سوچوں میں منہمک تھے۔
بابا چلیں؟ مگر فاروق خان نے سنا نہیں۔ بابا! پھر پکارا۔ ہاں، وہ بری طرح چونک کر رہ گئے۔ بابا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم پھر کبھی چلے جائیں گے۔ فاروق خان کو اس طرح سوچوں میں بیٹھا دیکھ کر پھر یوں چونک جانا انابیہ نے نوٹ کیا تھا۔ وہ جانے سے منع کرنے لگی تھی۔ ارے نہیں جان، سب ٹھیک ہے، تم تیار ہو گئیں، چلو چلیں۔ پرل میں بیٹھی وہ اپنی پسند کے کھانے کا آرڈر کرنے لگی، مگر فاروق خان کا دھیان پھر کہیں دور بھٹک رہا تھا۔ 15-20 منٹ میں اس کی پسند کا فوڈ ٹیبل پر چن دیا گیا تھا۔ اس دوران وہ صرف فاروق خان سے باتیں کرتی رہی، جس کا انہوں نے سوائے ہوں ہاں کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیا۔ مگر انابیہ ایسی ہی تھی، بہت باتونی، مسلسل بولنے والی۔ فاروق خان اس کی باتوں سے کبھی نہیں اکتاتے تھے، ہمیشہ ہنس کے مسکرا کے جواب دیتے۔ آج تک انہوں نے اسے کبھی ہلکے سے ڈانٹا تک نہیں۔ بہت محبت کرتے تھے وہ اپنی لخت جگر سے، کبھی اس کی آنکھوں میں معمولی سی نمی تک آنے نہیں دی تھی۔ ذرا سی چھینک بھی اگر آ جائے تو ڈاکٹرز کی لائن لگ جاتی تھی۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کی ہر فرمائش پوری ہوتی تھی۔ بہت چھوٹی سی تھی، کوئی 1 سال کی، جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ مگر فاروق خان نے اپنی شریک حیات سے بے وفائی نہیں کی۔ انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ اپنی زندگی انابیہ کی اچھی پرورش، دیکھ بھال، اس کی تربیت کے لیے وقف کر دی۔ اسے دنیا کے ہر سرد و گرم سے، ہر دکھ سے بچا کے رکھا۔ مگر اب جو حالات نے رخ بدلا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کیسے ان سب کا مقابلہ کریں۔ انابیہ کی 20 سالہ زندگی میں انہیں 2 ہارٹ اٹیک بھی ہو چکے تھے، جس کی انابیہ کو بھنک بھی پڑنے نہیں دی تھی انہوں نے۔ مگر ڈاکٹرز نے انہیں بول دیا تھا کہ ان کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر انہیں سب سے بڑی فکر اپنی زندگی، اپنی جان انابیہ کی تھی۔ ایسا کون تھا جس کے سپرد وہ انابیہ کو کریں؟ زندگی بھر کے تحفظ کی ردا کون اس کے سر پر ڈالتا کہ وہ سکون سے مر سکے، ان کی روح کو قرار ملے؟ انہی لامتناہی سوچوں میں گم وقت کا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ بابا آپ کا تو سب کچھ یوں ہی پڑا ہے۔ انابیہ نے پیٹ بھر کے کھایا تھا، ساتھ ساتھ بولنے کا شغل بھی جاری و ساری رکھا۔ بس بیٹا میں نے کھا لیا، میری اتنی ہی بھوک تھی۔ انہوں نے مسکرا کر اپنا والیٹ نکالا۔ ارے فاروق کیسے ہو؟ میں تمہیں اتنی فون کالز کر رہا تھا، تم ریسیو ہی نہیں کر رہے تھے۔ سرمد اصفہانی کی بولتے ہوئے نظر کالی چادر میں لپٹی انابیہ پر جا پڑی تھی، تو پھر نظر جیسے پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ حسن و جمال کا منہ بولتا ثبوت تھی، 7 پردوں سے جھلکتا حسن کسے کہتے ہیں آج سرمد اصفہانی کو پتہ چلا تھا۔ بے شک اس نے کالی چادر سے حجاب لیا ہوا تھا، مگر اس کالی چادر سے جھانکتی بڑی بڑی ہرنی آنکھیں، جس میں کاجل ڈالے وہ کسی کو قتل کا ارادہ رکھتی ہوں، جیسے چاند کی 14ویں رات کی اس روشنی میں اس کا چمکتا حسن پھوٹ پھوٹ کر باہر آ رہا تھا۔ سرمد اصفہانی ایک رنگین مزاج نفس کا کمزور آدمی، اس کے زرق نگاہوں سے یہ پھوٹتا حسن بھی کیسے چھپ سکتا تھا؟ کون ہے یہ فاروق؟ وہ اپنی بات بھول کر اس ہوشربا پیکر کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ فاروق خان کی رنگین طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے، جانے کیوں ان کے دل و دماغ میں خطرے کا الارم بجنے لگا تھا۔ میری بیٹی ہے یہ، اور اس طرح آگے بڑھے کہ انابیہ کا پورا وجود ان غلیظ نگاہوں سے چھپ کر رہ گیا۔ سرمد اصفہانی کو تھوڑا ناگوار گزرا اس طرح فاروق خان کا سامنے آنا۔ اچھا مگر تم نے پہلے ذکر نہیں کیا کہ تمہاری کوئی خوبصورت بیٹی بھی ہے؟ میں نے ضروری نہیں سمجھا، مجھے دیر ہو رہی ہے، پھر بات ہوگی ہماری۔ وہ پھر رکے نہیں، اپنے پیچھے کھڑی انابیہ کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے چلتے چلے گئے، مگر اپنے پیچھے ان 2 نگاہوں کو ضرور محسوس کر سکتے تھے جو انابیہ کے سراپے پر تھیں، اور ان میں کس قدر خباثت اور کمینگی تھی وہ یہ بھی جانتے تھے۔ اور پھر جس بات کا
ڈر و خوف دل و دماغ میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ بالآخر وہی ہوا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں سائڈ چیئر پر ہاتھ میں فائل لیے بیٹھے تھے، مگر دھیان ان کا کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ روم میں بہت خاموشی تھی، قبر سے بھی گہری خاموشی، اور اس گہری خاموشی کو چیرتی ہوئی موبائل کی آواز نے فاروق خان کو بیدار کر دیا تھا۔ انہوں نے موبائل اٹھایا جہاں اسکرین پر سرمد اصفہانی کالنگ جگمگا رہا تھا۔ انہوں نے موبائل اٹھایا اور یس کا بٹن پریس کر دیا تھا۔ ہیلو ہیلو فاروق، کیسے ہو یار؟ نہایت چہکتی ہوئی آواز گونجی تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے فون کیا؟ اور اگر 200 کروڑ کے لیے فون کیا ہے تو ابھی تک میں انتظام نہیں کر سکا ہوں۔ جیسے ہی کچھ ہوتا ہے میں خود تمہیں کال کروں گا۔ ارے یار اتنے فارمل کیوں ہو رہے ہو؟ اور میں تمہیں کیا اتنا ظالم لگتا ہوں؟ اتنا بدلہ انداز یقیناً کوئی بات تھی، ورنہ سرمد اصفہانی کا لالچی روپ تو وہ دیکھ ہی چکے تھے۔ مطلب کی بات کرو۔ مطلب کچھ خاص نہیں ہے۔ ہاں اگر تم چاہو تو 200 کروڑ معاف کیے جا سکتے ہیں۔ بہت پر اصرار انداز تھا۔ یہ تم پہیلیاں کیوں بجھا رہے ہو؟ جو کہنا ہے کھل کر کہو۔ وہ چڑ گئے تھے۔ دیکھو فاروق، میں اپنے 200 کروڑ معاف کر سکتا ہوں اگر تم اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ سرمد بے غیرت نیچ انسان، تمہیں یہ بات سوچتے ہوئے بھی شرم نہیں آئی؟ وہ غصے میں بھرے بری طرح دھاڑے تھے۔ شرم کیسی یار؟ ہاں اگر تم میری 2 بیویوں کے بارے میں سوچ رہے ہو تو بے فکر رہو۔ انابیہ ان دونوں کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اس کو تو میں الگ محل بنا کر دوں گا جس میں وہ رانی بن کر راج کرے گی۔ بالکل شہزادیوں جیسی آن بان ہوگی اس کی۔ بکواس بند کرو اپنی سرمد اصفہانی، ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ وہ غم و غصے کی شدت سے تقریباً پاگل ہی ہونے لگے تھے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ سرمد اصفہانی سامنے ہو، اس کے سینے میں اتنی گولیاں مارے کہ وجود چھلنی چھلنی ہو جائے، ریشہ ریشہ بکھر جائے۔ اتنی ہمت ہے تم میں؟ خیر یہ تو بات کی بات ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ تمہیں میں نے بہت مہلت دے دی ہے، مگر اب نہیں۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے اندر اندر میرے آدمی آ رہے ہیں انابیہ کو لینے۔ جب 200 کروڑ دے دو تو اپنی بیٹی کو لے جانا۔ سرمد اصفہانی کا انداز بالکل چینج ہو چکا تھا۔ فاروق خان کے دل میں بہت زور کا درد اٹھا تھا۔ وہ بہت زور سے چیخے تھے، سرکار کوئی سید ابتہاج عالم آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس دوران ملازم اندر داخل ہوا تھا، مگر اندر کے منظر نے اس کے ہوش و حواس گم کر دیے تھے۔ وہ الٹے قدموں واپس بھاگا تھا۔ اسے ہوش آ گیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ خوفزدہ ہرنی آنکھیں وا ہونے لگی تھی۔ اس کا وجود کسی نرم و گرم شے پر جیسے بے جان تھا۔ ذہن کی سکرین اس وقت بالکل سیاہ تھی۔ آنکھوں سے ہر منظر مٹ چکا تھا۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بے ہوش ہونے سے پہلے کیا کیا ہوا تھا۔ دھندلا سا صرف یہ یاد آ رہا تھا کہ وہ بیڈ پر نیم دراز کوئی ناول پڑھ رہی تھی کہ 2 افراد اس کے بیڈ روم میں بغیر ناک کیے انٹر ہوئے۔ دونوں ہی بہت جلدی میں تھے۔ ایک نے جلدی سے اس کے کچھ بھی کرنے سے پہلے ہی کوئی شے اس کی ناک پر رکھ دی، جس سے روم کی ہر شے گھومتی ہوئی اپنا اثر کھوتی چلی گئی۔ آنکھوں میں مکمل اندھیرا چھاتا چلا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ کہاں تھی کچھ نہیں جانتی تھی، مگر ایک بات اسے یاد آ رہی تھی کہ اس کی نیم بے ہوشی میں اس کا نکاح ضرور پڑھوایا گیا تھا۔ بس یہاں تک اسے یاد تھا، پھر اس سے آگے ایک سوالیہ نشان اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اپنے گھومتے سر کو تھامتے وہ آہستگی سے اٹھی۔ اس بے ہوش کر دینے والی دوا کا نشہ ابھی بھی اس کی نس نس میں گردش کر رہا تھا۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے تھوڑی دیر تک وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ سیاہ گنہری پلکوں کو بمشکل اوپر اٹھائے اس ہرنی آنکھوں میں اس قدر حیرت تھی۔ وہ کمرہ تھا یا کوئی محل؟ کیا تعریف کرتی وہ اس روم کی؟ اس قدر حسین، اتنا بڑا روم، اور روم میں موجود ہر شے اپنی مثال آپ تھی۔ ایک ایک چیز عمدہ و اعلیٰ۔ اس کا اندازہ وہ یوں لگا سکتی تھی کہ جیسا حسین و مہنگا بنگلہ اس لوگوں کا تھا، اس کمرے کے مقابلے میں شاید وہ کچھ نہ ہو، مگر اسی کے ذوق کی وہ قائل
ضرور ہو گئی تھی۔ یہ بیڈ روم جس کا بھی تھا، یقیناً اس کی پسند بہت زبردست تھی۔ وہ کہاں ہے یا کیوں لایا ہے اسے؟ اور سب سے بڑھ کر اس کے بابا۔ اپنے سر کو تھامے وہ اٹھی تھی۔ بابا کہاں ہیں؟ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ اف اللہ! پھر سے بری طرح چکر آیا تھا اور زیادہ دیر وہ بیٹھ نہیں سکی تو پھر سے سر تکیے پر گرا دیا۔ آنکھوں کے گرم سیال بہتے بہتے تکیے پہ جذب ہونے لگے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے۔ ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا۔ شاید اسے بخار ہو رہا تھا۔ جلن کے مارے آنکھیں تک کھولی نہیں جا رہی تھی۔ سفید لٹھے کا شلوار کرتا، اس پر بھاری براؤن چادر ڈالے، کرینہ سے بال بنائے، مضبوط جسم کا مالک، لمبے چوڑے سے سید ابتہاج عالم کی شخصیت دیکھنے والوں کو آپ ہی مؤدب کر دیتی تھی۔ سرخ و سفید رنگت کا مالک سید ابتہاج عالم، جس کے چہرے پر زمانے بھر کی سنجیدگی تھی۔ انابی گداز لبوں کے جوڑے کے اوپر گھنی سیاہ مونچھیں بہت ڈیشنگ لگتی تھیں۔ وہ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی پہ کوئی نیوز دیکھنے کے ساتھ ساتھ بلیک کافی بھی پی رہا تھا۔ ابتہاج پتر، تجھے کتنی بار منع کیا ہے کہ یہ کالا پانی مت پیا کر، موا خون جلاتی ہے۔ بی جان اپنے بیڈ روم سے نکل کر آئیں تو رات کے 9 بجے سید ابتہاج عالم کو یوں کافی پیتا دیکھ تو کہے بنا نہ رہ سکیں۔ ارے بی جان آپ! اس نے کافی کا کپ میز پر رکھا، جلدی سے کھڑا ہوا اور انہیں تھامے صوفے تک لایا اور آہستگی سے بٹھا دیا۔ وہ اپنی بی جان سے بہت محبت کرتا تھا، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ ان کی ہر بات حکم کا درجہ رکھتی تھی، مگر یہ بلیک کافی والی عادت چھوڑ کے بھی چھوڑ نہیں پایا تھا۔ ہمیشہ رات کو اس کے سو جانے کے بعد ہی پیتا تھا، مگر آج بی جان کی اچانک آمد نے ان کی جوڑی پکڑ لی تھی۔ میرے چاند، اتنا دماغ کھپاتے ہو؟ گاؤں کے ہزاروں مالیت کی زمینیں دیکھنا، پھر یہاں کراچی میں آفس دیکھنا، آئے دن پاکستان سے باہر جاتے ہو کام کے سلسلے میں، پھر جب تم یہ کالا پانی پیتے ہو تو اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی خون جلا کر راکھ کر دیتے ہو۔ لفظ کالا پانی پر سید ابتہاج عالم ہولے سے ہنس دیا تھا۔ ارے بی جان، یہ خون نہیں جلاتی بلکہ ہمیں توانائی بخشتی ہے۔ مجھ سے باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تم رکو، میں تمہارے لیے ملائی والا دودھ گرم لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگیں تو سید ابتہاج عالم نے انہیں روک دیا۔ بی جان آپ پریشان مت ہوں، اچھا نہیں پیتا یہ کالا پانی۔ وہ مسکرا کر ان کے برابر میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ کوئی کہہ سکتا تھا اتنا سنجیدہ اور سوبر کم گو سا سید ابتہاج عالم یوں لاڈ اٹھوا سکتا ہے؟ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی، جو کوئی دیکھتا وہ یہی اخذ کرتا کہ سید ابتہاج عالم کوئی سخت گیر مغرور قسم کا بندہ ہے۔ ہاں اتنا ہی تو میرا فرمانبردار ہے۔ یہ کیا بات کی آپ نے؟ اچھا پوچھیں، بلکہ حکم کیجیے، کیا کرنا ہے؟ مانو گے میری بات؟ انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ کبھی آپ کی بات ٹالی ہے تو پھر ٹھیک ہے، شادی کر لو۔ بی جان پھر وہی ضد، پورے 38 سال کے ہو گئے ہو، تیری عمر کے لڑکے تو 3-4 بچوں کے باوا ہو گئے ہیں۔ بی جان نے آج لگتا تھا کہ ٹھان لی تھی، سید ابتہاج عالم سے ہاں کرا کے رہیں گی۔ بی جان آپ بھی نہ؟ وہ بری طرح جھیپ کر رہ گیا۔ کیا بی جان؟ بس مجھے نہیں معلوم، میں اب تیرے لیے لڑکی دیکھنے لگی ہوں، کچھ بھی ہو اب تیری ایک نہیں سنوں گی۔ ارے میری پیاری بی جان، تھوڑا صبر، تھوڑا اور صبر۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے کچھ اور مہینے کی مہلت دیں، پھر آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، چاہے اس دوران میری آنکھیں کیوں نہ بند ہو جائیں ہمیشہ کے لیے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اللہ نہ کرے بی جان! سید ابتہاج عالم نے تڑپ کر ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں نرمی سے تھام لیے۔ آج کے بعد ایسا مت بولیے گا، آپ کو تو میری عمر بھی لگ جائے۔ مجھے تیری عمر نہیں چاہیے، تیرے بچے چاہیے، وہ بھی 10-12۔ خدا کا خوف کریں، اتنے سارے؟ اس کی تو آنکھیں ہی پھیل گئیں۔ ہاں تو اتنا بڑا محل جس کے مجھے ابھی تک یہی نہیں پتہ نہیں چلا کہ کتنے کمرے ہیں اس میں، وہ سب خالی پڑے ہیں۔ مجھے اس محل کی خاموشی میں تیرے بچوں کی ہنسی کلکاریاں، ان کی شرارتیں دیکھنی ہیں، بس یہی
میری آخری خواہش ہے۔ اف پھر الٹی بات، اوکے آپ کی یہ خواہش ضرور پوری ہوگی، مگر تھوڑا سا اور وقت، اس نے لاڈ سے کہتے ہوئے ان کے کمزور شانے پر اپنا سر دھر دیا تھا۔ ٹھیک ہے 1 مہینہ، اس کے بعد میری چلے گی۔ 1 مہینہ بھی جان، 1 مہینہ تو بہت کم ہے، بس اس سے آگے ایک لفظ نہیں، ورنہ میں پھر گاؤں جا رہی ہوں، حویلی میں واپس۔ انہوں نے سختی سے ڈانٹتے ہوئے دھمکی دی، جو کارآمد ثابت ہوئی، اور پھر آگے سے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ آخر کہاں جا سکتا ہے فاروق اور اس کی بیٹی؟ سرمد اصفہانی جلے پاؤں کی بلی کی طرح ٹہل رہا تھا۔ سر جب ہم وہاں پہنچے تو پورا بنگلہ خالی تھا، انسان تو کیا ایک چڑیا کا بچہ بھی وہاں نہیں تھا۔ مسلح گارڈ سر جھکائے بول رہا تھا، ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ آدھا گھنٹہ پہلے میری بات ہوئی تھی۔ کراچی شہر کا کوئی ایسا کونا، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تم لوگوں نے نہیں دیکھا، پھر آخر وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ سرمد اصفہانی بہت غصے میں تھا، بازی پلٹ گئی تھی، بلبل اس کے ہاتھوں سے اڑ گئی تھی۔ اسے فاروق خان کے غائب ہونے کا کوئی افسوس نہیں تھا، انابیہ اس کے ہاتھوں سے نکل گئی، یہ اب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سر میں نے سنا ہے سید ابتہاج عالم آ گئے ہیں شہر میں۔ سید ابتہاج عالم؟ وہ حیران نظروں سے گارڈ کو دیکھنے لگا۔ وہ کب آیا یہاں؟ شاید آج ہی، وہ پرسوچ انداز میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ اگر آج ہی آیا ہے تو پھر فاروق خان اتنی جلدی اسے کچھ نہیں بتا سکتا، یقیناً وہ انابیہ کو لے کر کہیں چھپ گیا ہے ڈر سے۔ پھر بھی سر اگر آپ کہیں تو ہم سید ابتہاج عالم کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو کیا سید ابتہاج عالم کی پاور کو؟ اگر اسے ہم پر ذرا سا بھی شک ہو گیا تو وہ کیا حشر کرے گا ہمارا، یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اگر فاروق خان کا ان سے رابطہ ہو گیا تو یہ ناممکن ہے، لیکن مجھے ہر حال میں یہ دونوں چاہیے، اس سے پہلے کہ سید ابتہاج عالم سے وہ ملے۔ دونوں کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر میرے پاس لے آؤ۔ انابیہ اب میرے لیے چیلنج بن گئی ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ اسے اپنی رکھیل بنا کر رکھوں گا، مگر نہیں، اب میں فاروق خان کو سبق سکھاؤں گا۔ انابیہ سے نکاح اسی کی نظروں کے سامنے کروں گا۔ انابیہ کو میری بیوی بن کر رہنا پڑے گا۔ وہ فاروق خان کو نفرت سے سوچتا ہوا گارڈز کو گھورنے لگا۔ جاؤ اب ٹائم ضائع مت کرو، جتنی جلدی ممکن ہو ان دونوں کو ڈھونڈ کر میرے پاس لے کر آؤ۔ حکم صادر ہوا۔ گارڈ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ سید ابتہاج عالم اپنی خوابگاہ میں فل سائز بیڈ پر نیم دراز مستنصر حسین تارڑ کا سفر نامہ پڑھ رہا تھا۔ دروازے پر دھیرے دھیرے دستک دی جا رہی تھی۔ اس نے بک اپنے چہرے سے ہٹائی۔ آ جاؤ۔ اندر آنے کی اجازت ملی تو اس کا وفادار ملازم اندر داخل ہوا تھا، سر کو جھکائے مؤدب سا سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ سائیں نوری آئی ہے، وہ بتا رہی ہے، جب سے انہیں ہوش آیا ہے وہ روئے ہی جا رہی ہیں، کچھ بھی کھا نہیں رہی، یہاں تک کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ انہیں بہت تیز بخار بھی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے تم چلو، اور وہاں دراز میں پڑا فرسٹ ایڈ باکس پڑا ہے، وہ بھی لے کر چلو، میں آتا ہوں۔ حکم سائیں۔ وہ سائڈ ٹیبل کی دراز کی طرف بڑھا، بڑی سی دراز کھولے، فل سائز فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ سید ابتہاج عالم نے بک سائڈ میں رکھی، گرے بھاری شال مضبوط چوڑے کندھوں پر ڈالے، وہ روم سے باہر نکلا۔ پہلے بھی جان کا کمرہ چیک کیا، وہ کمبل اوڑھے بے خبر نیند کی وادیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ ان پر پیار بھری ایک نظر ڈالتا وہ اپنے بڑے سے حسین ترین محل کے دوسرے حصے کی جانب بڑھا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر روم میں انٹر ہوا، نوری جو بار بار منتیں کر رہی تھی مگر وہ اس کی ایک نہیں سن رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ نوری نے سید ابتہاج عالم کو دیکھا تو ایک طرف ہو گئی۔ جاؤ تم۔ نوری جس نے ہاتھ میں کانچ کا گلاس پکڑ رکھا تھا وہ سائڈ ٹیبل پر رکھتی ہوئی فوراً اس کمرے سے نکلی تھی۔ دروازہ بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے بغور اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ 20 سال کی وہ لڑکی حسن کا جیتا جاگتا شاہکار تھی، میدے جیسی رنگت اس پر اس کے خوبصورت سے نقوش، ہرنی جیسی بڑی بڑی آنکھیں جن میں ایک سفید مجسم تھا، نازک سا دلکش قیامت خیز سراپا، کسی شاعر کی غزالی نظر
کسی شاعر کی غزل جیسی وہ نازک سی دلربا سی لڑکی۔ بخار کی شدت سے اس کا نازک جسم ہولے ہولے کپکپا رہا تھا۔ وہ شاید نہیں، یقیناً اس کی کھڑی ستون ناک بالکل سرخ ہو رہی تھی۔ اگر وہ سانس روک لیتی تو کسی ماہر آرٹسٹ کا بنایا گیا وہ مجسمہ لگتی، جسے اس آرٹسٹ نے دن رات ایک کر کے بڑی محنت سے بنایا ہو۔ اسے دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اللہ جب بہت فرصت میں ہوگا، جب اس کا مجسمہ تیار کیا ہوگا، تو پھر سید اصفہانی جیسا رنگین مزاج دل پھینک کیوں نہ اسے پانے کی جستجو کرتا۔ وہ ان سب بکھیڑوں سے وہ بیچاری معصوم سی لڑکی بالکل انجان تھی۔ وہ یہاں کیوں ہے، اسے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، وہ کچھ جانتی ہی نہیں تھی۔ سید اصفہانی کا سوچ کر ہی اس کی رگوں میں لاوا دوڑنے لگا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو۔ نہیں سرمد اصفہانی، میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گا۔ اب تم دیکھو کہ میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ تم خود سب کچھ نہ اگل دو تو میرا نام بھی سید ابتہاج عالم نہیں۔ فی الحال اس مسئلے پر بعد میں غور کروں گا، پہلے ذرا ان محترمہ سے تو نمٹ لیا جائے۔ وہ مضبوط قدم دبیس کارپیٹ پر دھرتا بیڈ کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ انابیہ نے کچھ محسوس کر کے ذرا کی ذرا خوفزدہ ہوتی آنکھیں اوپر اٹھائیں تو وہاں کسی اجنبی کو کھڑے دیکھا جو اسی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ انابیہ نے اس روم میں صرف اب تک ایک عورت کو ہی دیکھا تھا، کسی مرد کو نہیں دیکھا تھا، تو پھر یہ کون تھا؟ جی تو محترمہ، آپ نے کل کیا پوری گائیں کھا لی تھی جو کل سے کھانے کے لیے پریشان کر رہی ہیں؟ گمبھیر لب و لہجے میں کہتا وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ انابیہ آج تک کسی نامحرم کے پاس نہیں آئی تھی بغیر حجاب کے، تو اب اتنی بے پردگی وہ فوراً سے بیشتر وہاں اس بیڈ سے دوسرے سائڈ سے اترنے لگی کہ اس کی مخروطی نازک کلائی سید ابتہاج عالم کی مضبوط ہتھیلی میں قید ہو کر رہ گئی۔ انابیہ نے نہایت بے بسی سے اسے دیکھا تھا اور اپنی مخروطی گوری کلائی اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کروانے کی مزاحمت کی، جو کہ ناکام ثابت ہوئی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، لب و لہجے میں معمولی سی سختی درائی۔ کون ہیں آپ؟ چھوڑے میرا ہاتھ، بابا کہاں ہیں میرے؟ بس روانی سے ان ہرنی آنکھوں سے پانی بہہ جا رہا تھا۔ ان سب کو چھوڑو، پہلے تو مجھے اپنا چیک اپ کرواؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ سید ابتہاج عالم کے ایک ہاتھ میں اس کی کلائی تھی جسے چھڑانے کی وہ جی جان سے کوشش کر رہی تھی، اور دوسرے ہاتھ سے اس نے فرسٹ ایڈ باکس کھولا، اس میں سے تھرمامیٹر اسٹیتھوسکوپ نکالا، مگر وہ چیک کرنے کہاں دے رہی تھی، بری طرح روتے ہوئے اپنی کلائی کھینچ رہی تھی۔ چپ! سید ابتہاج عالم نے بری طرح اسے ڈانٹا تھا۔ بالکل چپ! اب ایک آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انابیہ تو بری طرح ڈر کر رہ گئی، دل کی دھڑکن سوا ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنا بند ہو گئے، شنگر لب آپس میں یوں جڑ گئے جیسے اب کھلیں گے ہی نہیں۔ سید ابتہاج عالم نے پوری طرح اس کا چیک اپ کر لیا تو 102 بخار تھا۔ سید ابتہاج عالم نے جب اس کے چہرے کی طرف نظر اٹھائی تو اس کی رنگت لٹھے کی طرح سفید ہو گئی تھی، آنکھیں خوف و ہراس سے پھٹی ہوئی تھیں، سانس جیسے اگر نہ لی تو وہ کہیں مر ہی نہ جائے۔ صحیح معنوں میں گڑبڑانے کی باری اب اس کی تھی۔ ابتہاج، میں نے آج تک اپنی پھولوں جیسی بیٹی کو ہلکا سا ڈانٹا نہیں ہے، بہت نازوں سے پالا ہے میں نے انابیہ کو۔ سید ابتہاج عالم کے کانوں میں فاروق خان کا یہ جملہ پورے زور و شور سے گونجا تھا۔ او گاڈ! وہ سب کچھ چھوڑ کے آگے بڑھا تھا۔ انابیہ، انابیہ! اس کا سفید پڑتا رخسار تھپتھپایا، مگر دیر ہو گئی تھی، وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ سید ابتہاج عالم نے جھک کر اس نازک پیکر کو آہستگی سے بیڈ پر لٹا دیا اور ایک بار پھر اسٹیتھوسکوپ سے اس کے دل کی دھڑکنوں کو چیک کرنے لگا جو بہت سست روی سے چل رہی تھیں۔ انابیہ! اس نے انابیہ کے چہرے پر جھک کر نہایت نرمی سے اس کو پکارا تھا۔ سید ابتہاج عالم نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور بغور اس کا چہرہ دیکھا جس کی رنگت اب معمول پر آنے لگی تھی۔ تو سید ابتہاج عالم، اب تم پر یہ وقت بھی آ گیا ہے کہ کسی پریوش کے ناز و نخرے اٹھاؤ۔ اس نے مسکراتے ہوئے خود سے کہتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا اور کھڑا ہو گیا اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ آج 1 ہفتہ ہو گیا تھا، بی جان نوٹ کر رہی تھی کہ سید ابتہاج عالم کے معمول زندگی میں کچھ بدلاؤ آ رہا تھا۔ ان کے فرائض و
خدمت میں کوتاہی تو نہیں برت رہا تھا، مگر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی دوسری ذمہ داری بھی ہے جسے وہ نبھا رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک سوالیہ نشان ان کی بوڑھی آنکھوں کے گرد گھومتا رہتا تھا۔ اللہ بخش جی ملکانی صاحب، جی ملکانی حکم، یہ ابتہاج کہاں ہے؟ جی سائیں محل کے دوسرے حصے میں ہے۔ کیوں؟ جی وہ لگتا تھا وہ برا پھنسا، اب کیا جواب دیتا؟ بی جان کی جہاں دیدہ نگاہوں سے اس کا ہکلانا گھبرانا چھپا نہ رہ سکا۔ اللہ بخش، میں نے پوچھا تیرا سائی وہاں کیوں ہے؟ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ وہ سختی سے بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ کچھ بھی تو نہیں، آگے کھائی پیچھے کنواں والا حساب تھا اس کے ساتھ اس وقت۔ پہلے تو مجھے شک تھا، مگر اب یقین ہو گیا ہے تجھے اس طرح گھبراتے دیکھ کر۔ کچھ تو ہو رہا ہے محل کے اس حصے میں، مجھے جانا ہی پڑے گا، دیکھوں تو صحیح آخر کیا ہو رہا ہے وہاں۔ وہ ملکانی جی میری بات سنیے، وہ صحیح معنوں میں گھبرا کے رہ گیا۔ ہٹ میرے راستے سے، انہوں نے اسے بری طرح جھڑک دیا اور آگے بڑھنے لگیں۔ وہ کچھ بھی سنے بغیر محل کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں، یہاں تک کہ اللہ بخش کو اتنی مہلت بھی نہیں دی کہ وہ جلدی سے فون ہی کر دیتا سید ابتہاج عالم کو۔ بی جان نے بغیر ناک کیے دروازے کو دھاڑ سے کھولا تو سامنے کے منظر نے ان کی پوری طرح آنکھیں کھول کر رکھ دی تھی۔ وہ لڑکی جو کوئی بھی تھی، کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر حسین تھی کہ دیکھنے والا اس کے حسن کو سہرائے بغیر اور اللہ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ بیڈ پر نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ بیڈ کے پاس سید ابتہاج عالم، جس کے ہاتھ میں اورنج جوس تھا، وہ اس کو تھامانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بی جان کو جانے کیا ہوا، کیوں ان کے دل کو ناگوار گزرا ان کا بیٹا یہ بھی کر سکتا ہے، جس بیٹے پر بہت مان تھا، جو ان کا فخر، ان کا غرور تھا، کیا وہ ایسا بھی کرے گا؟ نہ دل مان رہا تھا نہ دماغ اس بات کو تسلیم کر رہا تھا، مگر ان آنکھوں کا کیا کرتی جو یہ سب حقیقت دیکھ رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے دروازہ اس طرح کھولے جانے پر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ بی جان، اس نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور بی جان کی سمت بڑھا تھا۔ مت کہو مجھے بی جان ابتہاج، مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی، تو ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے؟ کیا کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں؟ کون سی کوتاہی ہوئی ہے میری پرورش میں؟ بی جان نے اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ بری طرح جھٹکا تھا۔ بی جان پلیز میری بات تو سنیں۔ وہ تو حواس باختہ ہو کر رہ گیا تھا۔ نہیں سنوں گی میں تیری کوئی بات، اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ تو یہ کرنے لگا ہے۔ بی جان پلیز، وہ تو تڑپ کر رہ گیا اس الزام پر، نفس قابو میں نہ رہا تو اب یہ کام کرنے لگا ہے تو۔ جبھی میں سوچوں کہ شادی سے کیوں انکاری ہے، بول اور کتنی رکھی ہیں اس محل میں بوڑھی جان، تو نے سوچا ایک کمرے میں پڑی رہوں گی اور تو یہاں عیاشی کرتا پھرے گا؟ اتنا بڑا محل ہے، میں کیا جانوں یہاں اور کتنی ہوں گی؟ وہ نان سٹاپ بولے چلی جا رہی تھی، سید ابتہاج عالم کو موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ ان کا ایک ایک لفظ ان کی ذات پر تازیانے کی طرح لگ رہا تھا، اس کے وجود کے پرخچے اڑا رہا تھا۔ بی جان بس بہت ہو گیا، یہ جو لڑکی آپ دیکھ رہی ہیں یہ کوئی اور نہیں، میری منقوہ ہے، نکاح کیا ہے میں نے اس سے۔ وہ پل بھر کے لیے خاموش رہا۔ بی جان، آج آپ نے مجھے میری ہی نظروں میں بری طرح گرا دیا ہے۔ دکھ اور تعصب سے انہیں دیکھتا وہ پھر رکا نہیں، کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ بی جان تو ہونک سی ہو کر رہ گئیں، یہ کیا ہو گیا تھا انہیں؟ اپنے عزیزہ جان بیٹے کا دل کتنی بری طرح دکھایا تھا انہوں نے، بالکل بے یقین کر دیا تھا پل بھر میں۔ اس کے لب و لہجے سے نکلتے تکلیف دہ الفاظ کرچیوں میں بکھرتے ان کے دل کے ہزاروں ٹکڑے کرتے چلے گئے تھے۔ انہوں نے نظر اٹھا کر بیڈ کی سمت دیکھا جہاں وہ ہوش ربا حسن کی ملکہ انہیں ہی ٹکر ٹکر بڑی معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔ صاحب، کوئی ابتہاج عالم آئے ہیں۔ ملازم نے اندر آ کر دیکھا تو وہ چکرا کر رہ گیا۔ فاروق خان کی رنگت ہلدی کی مانند زرد پڑ گئی تھی، وہ دل پر ہاتھ رکھ کے بیڈ پر بیٹھتے چلے گئے تھے۔ وہ الٹے قدموں بھاگا تھا اور سیکنڈوں میں ابتہاج عالم اندر داخل ہوا تھا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ فاروق خان کا موبائل اٹھایا اور ریکارڈ کا بٹن آن کر کے فاروق خان اور سرمد اصفہانی کے مابین ساری گفتگو سن لی تھی۔
غصے سے اس کا پارا پوری طرح ہائی ہو گیا تھا، مگر یہ وقت جوش کا نہیں، ہوش سے کام لینے کا تھا۔ اللہ بخش جی صاحب، وہ تو حکم کا غلام تھا، پلک جھپکتے حاضر ہوا تھا۔ جلدی سے فاروق صاحب کو اٹھاؤ اور گاڑی میں ڈالو، رحیم بابا کو فون کرو، اسے بولو میرا ہیلی کاپٹر تیار کرے، ہمیں اسلام آباد کے لیے ابھی روانہ ہونا ہے۔ یہ بولتا ہوا وہ انابیہ کے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کس حالت میں ہوگی، اسے 10 منٹ کے اندر اندر یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ بیڈ پر بغیر دوپٹے کے سو رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے بلینکٹ تیزی سے کھینچا اور ایک سائیڈ میں پھینکتے ہوئے اس نازک اندام پیکر کو اپنے مضبوط آہنی بازو میں اٹھا لیا۔ انابیہ اچانک افتاد کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھی۔ یہ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ پٹ سے آنکھیں کھولی تو وہ کسی کی باہوں میں خود کو کسی کی باہوں میں پایا تھا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، کہاں لے جا رہے ہو؟ بابا بابا بابا، وہ ہاتھ پیر چلانے کے ساتھ ساتھ چیخ بھی رہی تھی۔ مگر سید ابتہاج عالم جیسے شخص پر کیا اثر ہو سکتا تھا؟ اسے لا کر اپنی پجاروں میں ڈال دیا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ دروازہ کھولو، میں کہتی ہوں دروازہ کھولو۔ بابا کہاں ہیں آپ؟ پہلے اس کو خاموش کرواؤ۔ اللہ بخش نے رومال میں بے ہوش ہونے والی دوا ڈالی اور وہ رومال اس کی ناک پر رکھا۔ چند ہی لمحے میں وہ غنودگی میں چلی گئی تھی۔ پورے گھر میں بس ایک ملازم ہی تھا، اسے پیسے دے کر گاؤں بھیج دیا گیا تھا۔ فاروق صاحب کو رحیم یار دوسری گاڑی میں لے گیا تھا اور اس وقت ہیلی کاپٹر میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ بخش نے کہا۔ اوکے جلدی چلو۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ سب اسلام آباد میں اسپتال میں موجود تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے فاروق صاحب آپ کی؟ سید ابتہاج عالم بخش ان سے پوچھنے لگا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری ابتہاج، میری بیٹی کہاں ہے؟ نقاہت اور کمزوری سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی ان کی۔ فکر مت کریں، وہ صحیح سلامت ہے۔ ابتہاج سرمد اصفہانی بہت شاطر اور چالاک نکلا، اس نے دھوکہ دیا ہے مجھے، میں سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ میرے علم میں ہے۔ سرمد اصفہانی کی فطرت سے میں بہت پہلے ہی آگاہ ہو چکا تھا، مگر اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ سرمد اصفہانی کو 200 کروڑ آپ کو دینے پڑیں گے۔ ابتہاج اس کی نظر میری بیٹی پر ہے، مجھے لگتا ہے میرے پاس بہت کم ٹائم ہے۔ میری تم سے ایک ریکویسٹ ہے، میری بیٹی کو تم اپنے نکاح میں لے لو، کیونکہ مجھے تمہارے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ ایک مضبوط صاحبان میری بیٹی کے لیے تم سے بہتر اور کوئی نہیں ہوگا۔ فاروق صاحب ابھی ان باتوں کو چھوڑیں آپ۔ نہیں ابتہاج، اگر موت بھی آئی تو کم سے کم روح پرسکون تو رہے گی۔ اور پھر ان کی منشا کے مطابق انابیہ فاروق سے انابیہ ابتہاج بنا دی گئی۔ اس نے سب کچھ بی جان کو بتا دیا تھا، کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ میرے پتر، تو نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتا دیا؟ میں نے تجھے اتنی باتیں سنا دیں، دکھ و تعصب سے انہوں نے کہا۔ سید ابتہاج عالم اپنی ماں کی معصومیت پر دھیرے سے مسکرا دیا۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ کچھ نہیں جانتی تھیں اور شاید میں بھی آپ سے یہ سب کچھ چھپانا چاہتا تھا۔ ارے وہ کیوں؟ کیونکہ یہ رشتہ صرف کاغذی ہے۔ فاروق صاحب جیسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے، سرمد اصفہانی کا کیس ختم ہو جائے گا اور انابیہ کو یہاں سے لے جائیں گے۔ نہیں نہیں، مجھے انابیہ بہت پسند آئی ہے، میں اسے اب کہیں نہیں جانے دوں گی۔ بڑی مشکل سے چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہوئی ہے، تیری شادی تو ہوئی، انابیہ اب میرے پاس ہی رہے گی۔ فاروق سے میں خود بات بڑی مشکل سے چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہوئی ہو، تیری شادی تو ہوئی، انابیہ اب میرے پاس ہی رہے گی۔ فاروق سے میں خود بات کر لوں گی، تو مجھے ان کے پاس لے کر چل، بلکہ ابھی لے کر چل۔ ارے بی جان، آپ تو ہتھیلی پر سرسوں جما رہی ہیں، اس لیے تو میں آپ سے چھپا رہا تھا، مگر میں بھی تیری ماں ہوں، تیرے ایک ایک رنگ سے واقف ہوں۔ نو ماہ تجھے اپنی کوکھ میں رکھا ہے اور چلا ہے مجھ سے ہر بات چھپانے۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ بی جان، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر آپ مجھے جانتی تو ہیں، میری عادات و اطوار سنجیدہ مزاج ہیں میرا اور انابیہ ایک اممیچور سی لڑکی ہے وہ کیا ہوتا ہے بھلا؟ نہ سمجھ انابیہ کی بچوں والی ضدیں یاد
आ गई उसे। अरे तो क्या हुआ, माना वो तुमसे बहुत छोटी है, मगर देख लेना 2-3 बच्चे होंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, सारी समझ आ जाएगी उसे। भी जान आप भी ना, वो बुरी तरह झीप कर रह गया। बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी, बल्कि आज ही पूरे गांव में मिठाई के टुकड़े बंटवाऊंगी। अभी रहीम यार को गांव भेजती हूँ। वो तो खुशी से पागल ही हुए जा रही थी, तो सैयद इब्तिहाज आलम ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया था। बीजान क्या कर रही हैं आप, अगर इस तरह करेंगी तो सरमद इस्फहानी को सब खबर हो जाएगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इब्तिहाज पुत्र, इस सरमद शैतान से कुछ कब जान छूटेगी। इनकी रंगत बदल गई थी। सरमद इस्फहानी के लिए नफरत सी भरने लगी इनके लबो लहजे में। बहुत जल्द इसको तो ऐसे जहन्नुम रसीद करूँगा कि 1000 बार भी सोचेगा कि किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं करेगा। वो बड़ी बड़ी आँखों वो बड़ी बड़ी आँखों में गुस्से के, नफरत के सुर्ख डोरे नुमाया होने लगे थे। खैर आप ये सब छोड़ें, ये सब मेरे सोचने और करने के काम हैं। आप अनाबिया को देख लें, उसे बहुत तेज़ बुखार है और ऊपर से वो कुछ खा पी भी नहीं रही। तो इसमें भी तेरी गलती है, अगर पहले दिन ही बता देता तो बच्ची इतनी बीमार ना होती। अब देखना मैं उसे एक दिन में कैसे ठीक करती हूँ। अनाबिया का ख्याल आते ही वो खड़ी हुई। इनके जाने के बाद सैयद इब्तिहाज आलम ने अस्पताल फ़ोन किया था। फारूक खान की तबीयत पहले से बेहतर थी। कुछ पता चला, सैयद सरमद इस्फहानी ऑफिस में बैठा था। इसने हर जगह पता करवा लिया था, मगर कुछ पता नहीं चल रहा था दोनों का। नहीं सर, मगर मुझे लगता है इसमें सैयद इब्तिहाज आलम इन्वॉल्व हैं। हाँ, अब तो मुझे भी शक होता जा रहा है सैयद इब्तिहाज आलम पर। मगर मसला ये है कि अगर इसको मामूली सा भी शक हुआ, हम इस पर नज़र रखे हुए हैं, तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। वो तो उड़ती चिड़िया के पर गिनने वालों में से है। अगर अनाबिया और फारूक इसके कब्जे में भी हुए तो हम चाहकर भी दोनों को वहाँ से नहीं निकाल सकते। लेकिन सरमद इस्फहानी ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मेरे पास भी इतने पक्के कागजात हैं कि कोई माइका लाल भी इन्हें पहचान नहीं सकेगा। फारूक को 200 करोड़ के अवज़ अपनी बेटी से मेरी शादी करनी पड़ेगी। मगर सर, ये तो तभी मुमकिन हो सकेगा जब इन दोनों का कुछ पता चले। हाँ, तुम एक बार फिर पूरे कराची की तलाश करो। वो कहाँ जा सकते हैं। इन दोनों की इस कराची शहर में कोई तो जाए पनाह होगी, क्योंकि कराची से बाहर तो वो गए नहीं हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से भी पता करवा लिया है। वो यहीं कराची में हैं, एक बार फिर ढूंढो। वो सब तो ठीक है सर, हम पूरा कराची एक बार फिर देख लेंगे, सवाए सैयद इब्तिहाज आलम के वाइट महल के। तो फिर क्या करें, अपना बंदा भेजें कोई। वहाँ के मुलाजिम तो वहाँ के कुत्तों से ज़्यादा वफादार हैं। अपनी जान तो दे सकते हैं, मगर ज़ुबान नहीं खोलेंगे। तो फिर हमें अंधेरे में तीर चलाना पड़ेगा। मतलब सर, ट्रिन ट्रिन फ़ोन की घंटी बजी तो सरमद इस्फहानी ने रिसीव किया। सर, सैयद इब्तिहाज आलम आए हैं। सरमद इस्फहानी चंद पल के लिए चुप होकर रह गया। सिर्फ चंद पल के लिए रंगत बदल गई थी। जाने क्यों दिल में डरो खौफ ने सर उठाया था। शायद दिल में चोर था। सामने बैठा मैनेजर भी सरमद इस्फहानी को देखकर रह गया था। सर, आर यू ऑल राइट, मैनेजर फ़िक्रमंदी से बोला। सरमद इस्फहानी ने चौंक कर पहले मैनेजर को देखा, फिर सेक्रेटरी से कहा, तुम इन्हें अंदर भेज दो। सैयद इब्तिहाज आलम आया है। चलो, अंधेरे में तीर चलाने का वक्त आ गया है। इसने जल्दी से खुद पर कंट्रोल कर लिया था। आज आमना सामना हो गया था। दरवाज़ा खोले सैयद इब्तिहाज आलम मजबूत कदमों से चलता हुआ चेयर पर बिल्कुल सरमद इस्फहानी के सामने बैठा था। ग्रे कलफ लगे कॉटन के शलवार कमीज पर ब्राउन चादर, भारी शॉल जो चौड़े कंधे पर डाले, वो सरमद इस्फहानी को बगौर देख रहा था। सरमद इस्फहानी इसकी बारोब शख्सियत के आगे बहुत छोटा लग रहा था, मगर वो फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। और सुनाओ सरमद इस्फहानी, क्या हाल है। सुना है अब की बार बहुत ऊंचा उड़ रहे हो। मेरी छोड़ो, मैं तो जो कर रहा हूँ सबके सामने कर रहा हूँ, मगर तुमने तो बाजी ही मार ली। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो तो
ہو کہ تم جیت جاؤ گے تو میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، بہتری اسی میں ہے کہ ان دونوں کو میرے حوالے کر دو۔ اس نے سوچا کہ سید ابتہاج عالم کے چہرے کی رنگت بدل جائے گی، مگر وہ تو اسی اعتماد سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اگر تم نے اندھیرے میں تیر چلایا ہے تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تمہارا تیر رائے گاہ نہیں گیا۔ فاروق خان اور انابیہ میرے ہی پاس ہیں، اور یہ جو تم نے 200 کروڑ کا فراڈ کیا ہے نا، بہتری اسی میں ہے کہ شرافت کے دائرے میں آ کر سب کلیئر کر دو، ورنہ تمہیں دھوکہ دہی کے الزام میں نہ صرف سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑے گا ساری زندگی، بلکہ ڈبل قیمت بھی ادا کرنی ہوگی فاروق خان کو۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، یہ تو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ میں دھمکیوں جیسی چھوٹی حرکتیں نہیں کرتا، سیدھا عمل پر یقین کرتا ہوں، اور اگر تمہیں صرف سمجھانے آیا ہوں، آرام سے سمجھ جاؤ تو ٹھیک، ورنہ پھر تم نہیں چاہو گے کہ میں کسی قسم کی کوئی زحمت کروں۔ چند پل کے لیے سرمد اصفہانی نے سید ابتہاج عالم کو بغور دیکھا تھا، دل میں ایک ڈر نے سر اٹھایا تھا جس کا سرمد اصفہانی نے بڑے بے دردی سے سر کچل دیا تھا۔ دیکھو سید ابتہاج عالم، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم اس معاملے سے دور رہو، اور میرے پاس ثبوت ہیں، وہ سارے کاغذات بھی ہیں جن پر فاروق خان کے دستخط ہیں۔ تمہارے ثبوت کو مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ تم جیسے کرپٹ شخص کے لیے کوئی مشکل بات نہیں کہ وہ کہاں سے ثبوت اکٹھے کر سکتا ہے اور کس طرح دستخط کروا سکتا ہے۔ مگر میں نے فاروق کے سامنے چوائس رکھی تھی۔ تمہاری چوائس تمہاری سوچ کی طرح گھٹیا ہے سرمد اصفہانی۔ چلو میں نے صرف گھٹیا سوچ سوچی ہے، مگر تم نے تو اس پر عمل بھی کر لیا۔ سرمد اصفہانی طنزیہ ہنستے ہوئے انابیہ کی طرف اشارہ کرنے لگا، اور اس کا اشارہ تو وہ بہت اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ ہاں سید ابتہاج عالم، اگر تم چاہو تو ہمارے بیچ ڈیل ہو سکتی ہے۔ اتنے دن انابیہ کو تم نے اپنے پاس رکھا ہے، اندازہ تو ہو گیا ہوگا وہ کس قدر حسین ہے۔ اس کا نوخیز حسن کسی بھی عابد و زاہد کے ہوش و حواس گم کر سکتا ہے۔ تم اور میں تو ایک عام سے انسان ہیں۔ بہت کمینگی تھی اس کے چہرے پر۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے اپنے جیسا گھٹیا شخص کے ساتھ ملا کر گالی مت دو۔ میں تمہاری طرح نفس کا غلام نہیں ہوں، اپنی نفس کے گھوڑوں پر قابو کرنا آتا ہے۔ اور دوسری بات، جس لڑکی کے بارے میں تم نے اتنی بھی فضول گفتگو کی ہے تو یہ آخری بار ہے، آئندہ اس کے بارے میں بولنا تو دور سوچنے کی غلطی بھی مت کرنا، کیونکہ انابیہ اب میرے نکاح میں ہے، میری عزت و آبرو ہے، اور یہ تو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمارے خاندان کی طرف میلی آنکھ اٹھانے والے کا ہم کیا حشر کرتے ہیں۔ یہ بازی تو سرمد اصفہانی ہار گیا تھا، انابیہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ یہ سوچ کر ہی سرمد اصفہانی کو اپنی بے وقوفی، اپنے دیر ہو جانے پر جی بھر کر افسوس ہوا تھا۔ کاش کہ وہ اسی دن انابیہ کو اٹھا لیتا جس دن پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ سرمد اصفہانی کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کا سید ابتہاج عالم نے بغور جائزہ لیا تھا۔ سرمد اصفہانی نے سید ابتہاج عالم کو دیکھا تھا، اس کی باتوں پر ایک لمحے کے لیے سہم بھی گیا تھا، مگر اپنی شیطانی سوچ پر بند نہیں باندھ سکا تھا۔ تو پھر بولتے ہو کہ تم نفس کے غلام نہیں ہو؟ میں نے کہا نا کہ آئندہ اس ٹاپک پر بات مت کرنا۔ اینی ویز، یہاں میں تمہیں صرف سمجھانے کے مقصد سے آیا ہوں۔ تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ فاروق خان کے وہ 200 کروڑ کے شیئرز انہیں واپس کر دو، ورنہ جن ثبوتوں کی تم بات کر رہے ہو اور جس طرح تم نے ہیر پھیر کی ہے، اور ان سب لوگوں کو بھی آدھے گھنٹے میں تمہارے ہی آفس میں تمہارے سامنے تمہارے خلاف کھڑا کر سکتا ہوں، مگر تھوڑی سی رعایت دے رہا ہوں۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو سید ابتہاج عالم، تم جو بھی سمجھو۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں۔ انابیہ تو مجھ سے بچ گئی، مگر 200 کروڑ ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ فاروق خان کو وہ پیسے مجھے واپس کرنے ہوں گے۔ سرمد اصفہانی غم و غصے کی شدت سے پاگل ہو رہا تھا، اس سے انابیہ کا ہاتھ سے نکل جانا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اوکے سرمد اصفہانی، اب مجھے چلنا چاہیے، مگر میں تمہیں 2 دن کا ٹائم دے رہا ہوں، پھر اس کے بعد جو کارروائی کروں گا اس کا قصوروار یا ذمہ دار مجھے مت ٹھہرانا۔ سید ابتہاج عالم اپنی چیئر سے کھڑا ہو گیا۔ سرمد اصفہانی اس کو صرف گھور کر رہ گیا۔ سید ابتہاج عالم کی بلیک پیجارو وائٹ محل کے بڑے پورچ میں آ کر رکی تھی، جہاں پہلے ہی سے ہر ماڈل کی 7-8 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اللہ بخش فوراً آگے بڑھا تھا، گاڑی کا دروازہ کھولنے رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ جیسے ہی اندر انٹر ہوا، نوری کسی چراغ کے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ سائیں، کھانا گرم کر کے ٹیبل پر لگا دوں؟ بی جان نے کھا لیا؟ جی سائیں، انابیہ بی بی کے ساتھ کھانا کھا لیا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ وہ آگے بڑھا۔ سائیں، کھانا؟ نہیں، رہنے دو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ بی جان کے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ بی جان یقیناً سائیڈ روم میں
ہوں گی کیونکہ یہ وقت ان کی عشاء کی نماز و وظائف کا تھا۔ اس کی نظر سیدھی بی جان کے فل سائز بیڈ پر پڑی جہاں وہ ہوش ربا بے پناہ حسن کی مالک نازک سی لڑکی سینے پر کمبل اوڑھے بے خبر سو رہی تھی۔ جانے کیا سوچ کر وہ آگے بڑھا اور اس کے سائڈ پر بیٹھ گیا اور بغور اس کے چہرے کو تکتا چلا گیا۔ ابتہاج پتر، تیری ووٹی بیوی بہت خوبصورت ہے، ایسا لگتا ہے جنت کے میوے کھا کر جوان ہوئی ہے۔ بی جان کا جملہ اس کے کانوں میں گونجتا ہوا دل کے آر پار ہوا تھا۔ وہ اس قدر حسین ہے، اس کا نوخیز حسن کسی بھی عابد و زاہد کے ہوش و حواس گم کر سکتا ہے، اور میں تو ایک عام سا معمولی انسان ہوں۔ سرمد اصفہانی کا یہ جملہ اس کے اطراف زور و شور سے گونجا تھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے نہ چاہتے ہوئے بھی سید ابتہاج عالم سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، جو بڑے دھڑلے سے پورے تمطراق کے ساتھ اس کے دل کی مسند پر برائے ہو گیا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں جن میں اس نے ہمہ وقت ایک ڈر و خوف ہلکورے لیتا دیکھا تھا یا پھر ایک سمندر معجزن ہوتے دیکھا تھا، وہ قدرت کا کوئی کرشمہ ہی تو تھی جسے دیکھ کر خدا کی قدرت کی بے ساختہ تعریف دل سے ادا ہو۔ یقیناً جب وہ بہت فرصت میں ہوگا تب یہ حسین اشکار تیار کیا ہوگا، مگر بعض اوقات حسن بھی کتنا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ انابیہ اپنے بے پناہ حسن سے انجان ہی تو تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا کیا قیامتیں ٹوٹی ہیں اس کے بابا پر، خود اس بے پناہ حسن کی وجہ سے۔ اور اس کے حسن کی یہ خامی تھی یا خوبی کہ وہ حد درجہ سادہ اور معصوم تھی، جس نے سرمد اصفہانی جیسے رنگین مزاج انسان کو اٹریکٹ کیا۔ اسے پانے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ انابیہ اور فاروق خان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سید ابتہاج عالم کو ایسا لگا جیسے وہ سانس نہیں لے رہی، اس کا وجود بالکل ساکت و جامد ہو گیا ہو۔ شاید یہ اس کا گمان تھا۔ وہ اس کو محسوس کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کے چہرے کے قریب جھکا تھا، اس کی سانسیں محسوس کرنے کے لیے اپنا گال اس کے چہرے کے نزدیک کر لیا۔ کیا احساس تھا، کیسی گرمی سی تھی جو پوری شدت سے محسوس ہو رہی تھی کہ اسی پل وہ ہرنی آنکھیں واہ ہوئی تھیں۔ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا یہ سب کچھ۔ وہ ایک جھٹکے سے جو اٹھی تو اس کے شنگر فری لب جھکے ہوئے سید ابتہاج عالم کے گال سے مس ہوئے تھے۔ اس افتاد کے لیے وہ دونوں قطعی طور پر تیار نہیں تھے۔ لمحوں میں ہی یہ کیا ہوا، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ سید ابتہاج عالم نے نہایت سکون و اطمینان سے اسے دیکھا تھا، جبکہ اس کی نسبت انابیہ کے دل کی دھڑکنیں اتنی زور سے شور کر رہی تھیں جیسے پسلیوں سے نکل کر ابھی باہر آ جائیں گی۔ چہرے کی رنگت میں گلال سا گھلنے لگا تھا، پلکیں لرز کر رخسار پر ہی گری ہوئی تھیں۔ گھبراہٹ نے بھی جیسے اس کے سندر مکھڑے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ سید ابتہاج عالم اس کے چہرے کی رنگت کو بغور دیکھتا ہوا کھڑا ہوا، بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا وہ، خود پر کنٹرول کرنا وہ اچھی طرح جانتا تھا، ورنہ انابیہ جیسی حسن کی ملکہ جس سے شرعی و قانونی رشتہ ہو، کیسے اس سے رات کے اس پہر نظر پھیر سکتا تھا؟ کیسی ہو؟ اب گمبھیر و بھاری لب و لہجے میں کیے گئے سوال پر انابیہ نے گنہری پلکیں بمشکل اوپر اٹھائیں۔ اس کی تو جیسے جان ہی نکل گئی ہو، بولنے اور سننے کی صلاحیتیں مفلوج سی ہو گئی ہوں۔ سید ابتہاج عالم کو تو سوچ پڑھنے میں کمال حاصل تھا، لفافہ دیکھ کر ہی اس کے اندر کا مضمون جان لیتا تھا۔ وہ تو انابی گداز لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ رینگی تھی اور پھر بغیر کچھ اور کہے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد انابیہ نے اپنا رکا ہوا سانس بڑی مشکل سے بحال کیا تھا۔ آرام سے وہ اٹھ کر بیٹھی تھی اور اس کے کمرے سے جانے کی تصدیق کرنے کو اپنے اطراف دیکھا۔ جب یقین ہو گیا تو وہ بیڈ سے نیچے اتری اور جلدی سے جا کر دروازے کو لاک کر کے اس سے ٹیک لگا کر دل پر ہاتھ رکھے ہلچل کرتی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی صحیح کرنے لگی۔ سید ابتہاج عالم اپنی خوابگاہ میں انٹر ہوا تو دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ انابی لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ آج کی رات ہر رات سے مختلف رات تھی۔ وہ مضبوط قدم دھرتا ہوا کداور آئینے کے آگے کھڑا ہوا۔
سرمئی کلف لگے کاٹن کا کرتا شلوار جس پر چوڑے شانے پر بھاری گرے شال رکھی تھی۔ اس نے آئینے میں بغور خود کو دیکھا تھا۔ سرخ و سفید چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ سیاہ گھنی مونچھوں کے نیچے انابی گداز لبوں پر کھیلتی دلفریب مسکراہٹ کیا کہانیاں سنا رہی تھی۔ بڑی بڑی سیاہ روشن آنکھوں میں کسی کا عکس پورے حق سے جھلملا رہا تھا۔ نظر پورے چہرے پر سے ہوتی اس گال پر جا ٹھہری جہاں کچھ دیر پہلے کسی کا نادانستگی میں ایک لمس ٹھہر گیا تھا۔ ایک چھناکے سے وہ گھبرایا، شرمایا، جھجکتا، خود میں سمٹتا چہرہ آئینے پر ابھرنے لگا تھا۔ سید ابتہاج عالم کے دل و دماغ نے بے ساختہ اس ابھرتے چہرے پر اپنی چوڑی ہتھیلی پھیری تھی، مگر ایسا محسوس ہوا جیسے وہ عکس مزید گھبرا کر چھپ گیا ہو۔ سید ابتہاج عالم کو آئینے میں اپنا عکس دکھائی دیا۔ اس نے اپنے گال پر اپنی انگلیاں پھیری تو سید ابتہاج عالم، تم پر اب یہ وقت آ گیا ہے کہ کوئی پرورش اپنے پورے وجود سمیت بنا تمہاری اجازت کے بڑے دھڑلے سے تمہارے دل و دماغ پر قابو پا چکی ہے۔ وہ تمہارے دل کی مسند پر قبضہ کر چکی ہے اور تم کو ہاتھ پاؤں چلانے کا موقع بھی نہیں ملا۔ خود سے بولتے وہ ہولے سے ہنس دیا تھا۔ پھر کیا سوچا سر آپ نے؟ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ فاروق خان کس کے پاس ہے، مگر یہ پتہ نہیں چل رہا کہ سید ابتہاج عالم نے انہیں کہاں چھپا کے رکھا ہے۔ سرمد اصفہانی کا مینیجر اس کے آفس میں بیٹھا رپورٹ دے رہا تھا۔ اتنا پتہ کروایا مگر دونوں کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ صرف سید ابتہاج عالم کا محل نما گھر رہ گیا تھا جس کے بارے میں سوچنا شیر کے پچھاڑ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ میرا شک ہی نہیں یقین بھی ہے کہ سید ابتہاج عالم نے ان دونوں کو اپنے محل میں ہی رکھا ہے۔ سرمد اصفہانی کے لب و لہجے میں نفرت کی چنگھاری تھی۔ سر یقین تو مجھے بھی ہے، مگر ان کے محل میں جائے گا کون؟ اور پھر سر ایک تشویش کی بات تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے عدالت سے نوٹس بھجوا دیا ہے۔ یہی تو سوچ رہا ہوں کہ آگے کا کیا لائحہ عمل طے کرنا ہوگا، مگر میں بھی ہار نہیں مانوں گا۔ سید ابتہاج عالم کو پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اس دوران سرمد اصفہانی کا پرسنل ڈیجٹ اس کی باتوں میں مداخلت کر گیا۔ اس نے اپنا سیل فون دیکھا جہاں اسکرین پر سید ابتہاج عالم کالنگ جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، سرمد اصفہانی نے موبائل کان سے لگایا۔ نوٹس تو تمہیں مل ہی گیا ہوگا سرمد اصفہانی؟ ہاں مل گیا ہے۔ دیکھو سید ابتہاج عالم، یہ تمہارا میٹر نہیں ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کے لہجے کی بے بسی پر سید ابتہاج عالم نے ایک جاندار قہقہ لگایا تھا۔ آج تمہارے لہجے میں اتنی بے بسی و عاجزی کیوں سرمد اصفہانی؟ سرمد اصفہانی کو اس کی بات پر غصہ تو بہت آیا، مگر اس کی خاموشی میں ہی بھلائی تھی۔ دیکھو میں بات کو مزید آگے بڑھانا نہیں چاہتا، بہتری اسی میں ہے کہ فاروق خان اور میرے معاملات میں تم دخل اندازی مت کرو۔ یہ وہ کیا ہے نا سرمد اصفہانی، تم اسے اپنی بدقسمتی کہہ لو یا میری خوش قسمتی کہ فاروق خان رشتے میں میرے سسر ہوتے ہیں۔ سسر؟ تمہیں شرم تو نہیں آئی اپنی عمر سے اتنی چھوٹی سی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے؟ وہ طنز کر کے سید ابتہاج عالم کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے تو جائز رستہ اپنایا ہے سرمد اصفہانی، مگر تم اپنی گھٹیا سوچ کے بارے میں کیا کہو گے؟ لیکن خیر، یہاں تو تمہارا بہت مشکور ہوں کہ یہ تمہاری ہی مرہون منت ہے کہ انابیہ جیسی خوبصورت لڑکی میری شریک حیات بنی ہے اور اب میری بیوی، میری عزت و آبرو ہے، میرے خاندان اور میری نسل بڑھانے کی علمبردار۔ اگر آج کے بعد اسے ڈسکس کیا تم نے تو اچھی طرح سوچ لو سرمد اصفہانی، تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ گنتے گنتے ایک عمر بھی کم پڑے گی۔ ہم سندھی وڈیرے ہیں، اپنی عزت پر آنکھ اٹھانے والوں کی آنکھیں نوچ لیا کرتے ہیں، اسی لیے تمہیں وارن کرتا ہوں، میرے اندر کے سندھی وڈیرے کو جگانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہارا خاندان ہی نہیں تمہارے آنے والی 7 پشتیں بھی تمہارے عبرتناک انجام سے پناہ مانگیں گی۔ اس لیے میں نے تمہیں جو نوٹس بھجوایا ہے اس پر عمل کرو اور 200 کروڑ فاروق خان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، ورنہ یہ تو صرف قانونی کارروائی ہے۔ اگر میں نے کارروائی کی تو اس دنیا کے کسی بھی حصے میں تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور آج تک ویسے
بھی میرے پالتو کتوں کو انسانی گوشت کا بڑا چسکا لگا ہوا ہے۔ سرمد اصفہانی تو صحیح معنوں میں اندر تک کانپ کر رہ گیا تھا۔ سید ابتہاج عالم نے اس کا سارا کھیل بگاڑ دیا تھا، اور سید ابتہاج عالم جو کہہ رہا تھا وہ اس پر عمل بھی کرے گا، یہ بھی وہ جانتا تھا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک جا رہا تھا۔ فاروق خان کو اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ سرمد اصفہانی کے 200 کروڑ کا اس سے نقصان ہوا ہے، جسے اسے ہر صورت ادا کرنا ہے، اور اگر نہ کر سکا تو اس کی حسین ترین بیٹی 200 کروڑ کے عوض دینی پڑے گی، اور انابیہ اس کے پاس آ بھی جاتی۔ مگر سید ابتہاج عالم نے آ کر سارا معاملہ تہس نہس کر دیا تھا، اور اس کی راہ میں آنا موت کو دعوت دینا تھا، کیونکہ اس کا مقابلہ وہ نہیں کر پائے گا۔ لیکن وہ ہار بھی نہیں ماننا چاہتا تھا۔ کیا بات ہے سر، کیا کہہ رہے تھے سید ابتہاج عالم؟ مینیجر تشویش زدہ نظروں سے سرمد اصفہانی کو دیکھ رہا تھا، دھمکی دے رہا تھا۔ سر اگر آپ کہیں تو یا سر ابراہیمی کو فون کروں تو یاسر ابراہیمی کو فون کروں؟ مینیجر نے بہت آہستگی سے جھک کر کہا تھا۔ سرمد اصفہانی نے مینیجر کو بغور دیکھا تھا۔ اس کا مطلب سمجھا۔ اس کے دماغ کے اعصاب ڈھیلے ہونے لگے، ہونٹوں پر ایک کمینی مسکراہٹ رینگی تھی۔ تمہیں یقین ہے وہ ہمارا یہ کام کر دے گا؟ سر پیسہ پھینکنا پڑے گا تو پھر خیال رہے کام پورا ہونا چاہیے اور میرا نام بیچ میں نہیں آئے۔ ایسا ہی ہوگا سر۔ آج رات آپ سکون و اطمینان کی نیند سو جائیں، کیونکہ کل صبح کا سورج دیکھنے کے لیے سید ابتہاج عالم زندہ نہیں رہے گا۔ گڈ، مگر ایک بات اور بول دینا یاسر ابراہیمی کو کہ یہ کام بہت چالاکی اور ہوشیاری سے کرنا ہوگا۔ اس کی تو آپ فکر ہی نہ کریں سر، ہر کام آپ کی سوچ کے مطابق ہی ہوگا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سرمد اصفہانی اپنے خاص الخاص مینیجر کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ رات کے 2 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ اپنے برابر میں دیکھا بی جان دوائیوں کے زیر اثر بے خبر نیند سو رہی تھی۔ اس نے بہت احتیاط سے خود پر سے کمبل اٹھایا اور آہستگی سے بیڈ سے نیچے اتری۔ دبے پاؤں دروازے کی سمت بڑھی۔ زمین پر اتنا مہنگا دبیس قالین بچھا تھا کہ آدھا پنجہ دھنس جاتا تو پھر چلنے کی آواز ہی پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ دھیرے سے دروازہ کھولا اور نکل کر اسی طرح دھیرے سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ سمجھ نہیں آیا کہ اتنے بڑے محل میں باہر جانے کا راستہ کہاں سے ہے۔ وہ بغیر تعین کیے، کچھ بھی سوچے سمجھے سیدھا بھی چل پڑی تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی ہی تھی کہ جلد ہی لان کے طرف کھلنے والا دروازہ مل گیا تھا۔ وہ اتفاقاً آدھا کھلا ہوا بھی تھا۔ جلدی سے وہ باہر نکلی۔ اف اللہ، یہ تو اس قدر بڑا لان ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ بے بسی تھی اندر اور باہر، مگر اب تو باہر ہی نکل ہی گئی تو کچھ تو کرنا ہی تھا۔ وہ سیدھا چلنے لگی، مگر یہ کیا؟ وہ سامنے کے منظر کو دیکھ کر بالکل سامت و جامت ہو کر رہ گئی۔ سانسیں رک گئی تھیں، دھڑکنیں تھم تھم کر چلنے لگی، ہرنی آنکھوں میں خوف امڑنے لگا تھا۔ نازک سا دل حلق میں آ گیا تھا۔ سامنے ہی لمبے چوڑے سے بڑے بڑے دانتوں والے 4 بلیک ڈاگس، جن کے سرخ زبانیں نیچے تک لٹک رہی تھیں اور جن سے سب سے زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا وہ تھی ان کی خوفناک کراہٹ اور بڑی بڑی کالی آنکھیں میں بے تحاشا غصہ۔ جیسے ہی وہ چاروں بھونکتے ہوئے اس کی سمت بڑھے، وہ ایک دلسوز چیخ مارتے ہوئے الٹے قدموں بھاگی تھی کہ کسی کے مضبوط چوڑے سینے سے بری طرح ٹکرا کر گرنے کو تھی، مگر سید ابتہاج عالم نے اپنی مضبوط باہوں کا حصار اس کے گرد کھینچ دیا تھا۔ وہ کسی خوفزدہ سہمی ہوئی چڑیا کی طرح اس کے سینے میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ چاروں بلیک ڈاگس اپنے مالک کو دیکھتے ہی رک گئے تھے۔ چیخ کی آواز سن کر اللہ بخش اپنی بھاری گن لیے وہاں آ گیا اور ہوائی فائرنگ کر کے ان چاروں بلیک ڈاگس کو جانے کا حکم دیا۔ وہ چاروں ڈاگس پھرتی سے دوسری طرف بھاگے تھے۔ سید ابتہاج عالم نے ایک گہری سانس کھینچی اور اس نازک سی لڑکی کو اپنے ہمراہ لیے اندر آیا تھا۔ تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ سید ابتہاج عالم کو غصہ تو بہت آیا، مگر اس کا ڈر و خوف کے مارے بلک بلک کر رونے کی وجہ سے بڑی مشکل سے خود پر قابو کیا تھا۔ اگر بروقت وہ وہاں نہیں آ جاتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ انابیہ کو نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں اور تم باہر کیسے نکلی ہو؟ دماغ تو ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا دیتے تو؟ سید ابتہاج عالم کے لب و لہجے میں نرمی بالکل مفقود تھی۔ وہ سخت نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ واٹ؟
رات کے اس پہر اس کی ذہنی حالت پر سید ابتہاج عالم کو ہلکی معمولی سا شبہ ہوا تھا، کیونکہ دن میں آپ لوگ مجھے جانے نہیں دیتے ہیں۔ سید ابتہاج عالم نے بغور اس کے خوبصورت دلکش چہرے کو تکا تھا، جو رونے کی وجہ سے مزید حسین لگنے لگا تھا۔ تم جانتی ہو تمہارے بابا کہاں ہیں؟ نہیں، روتے ہوئے گردن نفی میں ادھر ادھر گھمائی۔ جب جانتی نہیں ہو تو پھر کیوں جا رہی تھی باہر؟ میں سرمد انکل کے پاس جا رہی تھی، وہ جانتے ہوں گے میرے بابا کہاں ہیں۔ سرمد انکل؟ کس قدر حیرت زدہ نظروں سے اس نے انابیہ کو دیکھا تھا۔ تم جانتی ہو سرمد انکل کو؟ کبھی ملی ہو ان سے؟ نہیں، مگر مجھے اتنا پتہ ہے وہ بابا کے بزنس پارٹنر ہیں۔ کتنی معصومیت ہے اس کے انداز میں۔ فاروق خان ٹھیک بولتے ہیں، ان کی بیٹی بہت معصوم اور سادہ سی ہے، اور شاید بہت بیوقوف بھی۔ اگر اس کو پتہ ہوتا کہ آج اس کے بابا جس مصیبت کا شکار ہوئے ہیں وہ سب سرمد اصفہانی کی وجہ سے ہی ہے تو کبھی اس طرح نہ کرتی۔ مجھے جانے دینا، یہ بہت عاجزی سے اس نے کہا تھا۔ نہیں، تم اب یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی ہو۔ تم سید ابتہاج عالم کی عزت و آبرو ہو، اور سید ابتہاج عالم اپنی عزت کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا ہے۔ آج تو یہ غلطی کر لی ہے، اب کبھی اس کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ بہت نرم و ملائم انداز میں اس کو سمجھایا تھا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ لیکن میں نے تو تمہارے ساتھ ابھی کچھ نہیں کیا۔ اس کی خوفزدہ ہرنی آنکھوں میں جھانکا جہاں ایک سمندر موجزن تھا۔ اس کی یہ معنی بات انابیہ کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر گئی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے اس کے چہرے کے بدلتے موسم کو بغور دیکھا تھا۔ اس کے انابی گداز لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ 2 قدم اور آگے بڑھا اور اس کے نازک شانوں پر اپنی مضبوط ہتھیلیاں رکھ دیں۔ بہت چاہت سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی ٹھوڑی اپنی انگشت شہادت سے اوپر اٹھائی۔ بڑی مشکل سے انابیہ نے اپنی بھاری بوجھل گھنیری پلکوں کی باڑ اوپر اٹھائی تھی۔ اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالا کرو، اپنی ساری سوچوں کو ایک طرف اٹھا کر رکھو، یہ کام مجھ پر ہی چھوڑ دو۔ اگر اپنے بابا کے لیے پریشان ہو تو بے فکر رہو، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ کچھ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، جیسے ہی وہ پورا ہوتا ہے تو وہ تم سے خود آ کر ملیں گے۔ مگر ہش! سید ابتہاج عالم نے اس کے شنگر گلابی ہونٹوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ دی۔ اب کوئی سوال نہیں، ساری فکریں مجھ پر چھوڑ دو۔ یہ اتنا بڑا محل ہے، یہاں گھومو، کھاؤ پیو، اور سب سے بڑی بات خوش رہو۔ آپ کا محل بہت بڑا ہے، میں کھو جاؤں گی۔ سید ابتہاج عالم اس کی بات پر دھیرے سے ہنس دیا تھا۔ میں تمہیں کھونے نہیں دوں گا، اپنی جان سے لگا کر رکھوں گا۔ اس کے کان میں ہولے سے سرگوشی کی۔ رات کے اس پہر اگر بروقت بی جان نہیں آ جاتی تو اس سے کوئی حرکت کسی گستاخی کا سبب بن جاتی۔ اپنی اس بے ساختہ سوچ پر وہ خفیف سا ہو گیا۔ ابتہاج بی جان نے دونوں کو دیکھا نہیں تھا، بس سید ابتہاج عالم کو پکارنا شروع کر دیا تھا۔ وجہ وہاں لاؤنج میں 0 پوائنٹ کا بلب جل رہا تھا۔ وہ دھیرے سے انابیہ سے پیچھے ہٹا۔ جی بی جان، وہ ان کے پاس آیا تھا۔ پتر کمرے میں انابیہ دی نہیں ہے، وہ پریشان ہو گئی تھی۔ بی جان پریشان مت ہو، انابیہ یہاں ہے۔ بی جان نے سامنے دیکھا جہاں وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی، اور تیزی سے اس کی جانب بڑھیں کہ اس دوران سید ابتہاج عالم کا موبائل چیخ اٹھا تھا۔ اسکرین کی طرف دیکھا جہاں اس کے خاص وفادار آدمی کا فون تھا۔ ہیلو سائیں، آپ کو ایک خبر دینی تھی۔ 1 منٹ۔ سید ابتہاج عالم نے سامنے دیکھا، بی جان انابیہ کو خود سے لگائے اپنے بیڈ روم میں لیے جا رہی تھی۔ بند دروازے پر ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ اپنے وسیع و عریض بیڈ روم کی سمت بڑھا تھا۔ ہاں بولو سائیں یاسر ابراہیمی، اور پھر وہ سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ وہ پرسوچ انداز میں کھلے فل سائز ٹی وی کو دیکھنے لگا تھا۔ سرمد اصفہانی سے مجھے ہر کمینگی کی توقع ہے۔ اب تک ہم اسے آرام سے اور پیار سے سمجھا رہے تھے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ تم ایک کام کرو، یاسر ابراہیمی کو ڈیرے پر لے کر پہنچو، میں وہیں آتا ہوں۔ حکم سائیں۔ موبائل آف ہو چکا تھا۔ تو سرمد اصفہانی، اب تمہیں اپنے طریقے سے ہی سمجھانا پڑے گا۔ کچھ فیصلے کر کے وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت گہری سوچ میں غلطہ بہت انہماک سے کسی غیر مرئی
नुक्ते पर निगाहें टिकाए हुए थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर सैयद इब्तिहाज आलम खास तौर पर बीजान से कह गए थे इसका ख्याल रखने का। बीजान कब से उसे यूं ही सोचता हुआ देख रही थी और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई और इसके साथ ही बैठ गई। वो अपनी सोचों में इस कदर मुनहमिक थी कि अपने बराबर में बैठी बीजान का एहसास भी ना हुआ उसे। बीजान के चेहरे पर इतनी नरमाहट थी कि अनाबिया को इनके अंदर अपनी माँ की झलक दिखाई देती थी। क्या सोच रही है मेरी धी रानी? नहायत शफ़क़त से कहते हुए उन्होंने इसके सर पर अपना हाथ धर दिया था। वो बुरी तरह चौंक कर रह गई थी और इनको देखने लगी थी। क्या बात है, परेशान हो? देखो अगर कोई भी बात है तो तू मुझे बता। तू मुझे अपनी माँ समझती है? जी बीजान, मैं आपको अपनी माँ समझती ही नहीं, मानती भी हूँ, वो भी दिल से। इसने मुस्कुराकर इनके कंधे पर अपना सर रख दिया था। तो फिर बता, क्या बात है? इब्तिहाज ने कुछ कहा है? नहीं तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा है। सैयद इब्तिहाज आलम का मजबूत सरापा इसकी आंखों की पुतलियों पर घूम गया था। तो फिर किस बात की फिक्र में घुल रही है? बीजान ने इसके सर को सहलाया। बाबा की बहुत याद आ रही है, इसके लबो लहजे से में दुख बोल रहा था। तू फिक्र मत कर, वो जैसे ही ठीक हो जाएंगे तुझसे मिलने खुद यहाँ आएंगे। बीजान, मेरे बाबा को क्या हुआ है? वो ये भी तो नहीं बताते हैं। इसका इशारा सैयद इब्तिहाज आलम की तरफ था। वो बीमार है, इसको दिल का दौरा पड़ा है। जभी इब्तिहाज ने इसको अस्पताल में दाखिल करा दिया है। दिल का दौरा? वो एक झटके से इनसे अलग हुई थी। बीजान, फिर तो मैं हर हाल में अपने बाबा के पास जाऊंगी, बहुत बेसब्री से बोलते हुए अनाबिया ने इनका हाथ पकड़ लिया था। पुत्र, कोई वजह है ना जभी इब्तिहाज तुझे यहाँ से लेकर नहीं जा सकता? बीजान, मैं कुछ नहीं जानती। आप उनसे बोलिए मुझे अपने बाबा के पास जाना है। वो रोते हुए ज़िद करने लगी थी। बीजान ने उसे बहुत समझाया मगर वो एक नहीं सुन रही थी। रोई जा रही थी और अपने बाबा से मिलने की ज़िद करने लगी थी। अब क्या करूं? वो सही मायनों में परेशान हो गई थी। अल्लाह बख्श, उन्होंने अपने सबसे वफादार मुलाजिम को पुकारा था। जी मालकिन, हुक्म। मुझे ज़रा इब्तिहाज को तो फ़ोन मिला कर दे। जी बेहतर मालकिन। इसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और सैयद इब्तिहाज आलम का नंबर डायल किया। एक दो बेल पर ही फ़ोन ओके कर दिया था। मैं इसने मोबाइल बीजान को थमा दिया था और खुद दूर जाकर खड़ा हो गया था। हाँ अल्लाह बख्श, क्या बात है? पुत्र, मैं बात कर रही हूँ तेरी बीजान। जी बीजान, बोलिए, सब खैरियत है ना? नहीं, खैरियत नहीं है। धी रानी बहुत रो रही है, वो अपने बाबा से मिलना चाहती है। तू इसकी फ़ोन पे बात ही करवा दे। मुझसे इसका रोना देखा नहीं जा रहा। इनके लबो लहजे में जिस कदर तकलीफ़ बोल रही थी अनाबिया के लिए, वो वहाँ भी महसूस कर सकता था। ओके, आप अनाबिया को फ़ोन दें, मेरी बात करवाएं। बीजान ने फ़ोन अनाबिया की सिम बढ़ाया। ले बात कर, इब्तिहाज बात करेगा। नहीं, वो डांटेंगे मुझे। वो रोते हुए गर्दन नफ़ी में इधर उधर हिलाने लगी। इसकी आवाज़ मोबाइल के इस पार सैयद इब्तिहाज आलम की सिमात तक पहुँच गई थी। इसके अनाबी गुदाज लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट रेंगी थी। नहीं डांटेगा, मैं हूं ना तेरे पास। अगर डांटा तो देखना कैसे इसके कान खींचूंगी तेरे सामने। अनाबिया को बीजान की कुछ ढारस मिली तो मोबाइल कानों से लगाया। हेलो, सुर करती आवाज़ निकली थी। अगर मेरी डांट की इतनी ही फिक्र है तो क्यों परेशान करती हो बीजान को? मुझे बाबा के पास भेज देना। सैयद इब्तिहाज आलम कुछ देर खामोश रहा था। तुम्हें अपने बाबा के पास जाना है? जी ठीक है, मैं रात में आता हूँ तो तुम्हारी बात करवा दूंगा तुम्हारे बाबा से। खुश? आप सच बोल रहे हैं ना? वो यकीन बेयकीनी की कैफियत में बोली थी। बिल्कुल सच, मगर पहले वादा करो कि अब बीजान को परेशान नहीं करोगी। जी नहीं करूँगी। वो दिल ही दिल में खुश हो गई थी कि इसके चेहरे और लहजे से दिल की खुशियाँ आया थी। बीजान ने जानिसार होती नज़रों से देखा था उसे। तो फिर ठीक है, मैं भी अपना वादा पूरा करूँगा। तुम बीजान को फ़ोन दो। इसने मोबाइल बीजान को दिया। उन्होंने कुछ और इसे तंबीह करके मोबाइल ऑफ करके वापस अल्लाह बख्श को दे दिया था। मुझे माफ़ कर दें साईं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सरमद इस्फ़हानी ने सिर्फ 5 लाख रुपए दिए थे आपको मारने के लिए। अगर मुझे पता होता कि वो आपके लिए दे रहे हैं तो यकीन करें मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं ये पैसे इसके मुंह पे मारता। यासिर इब्राहिमी इस वक्त घुटने टेके गिड़गिड़ा रहा था, अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था।
ٹھیک بولتے ہو، 5 لاکھ کے لیے تو کوئی بھی کسی کی جان لے سکتا ہے۔ سائیں مجھے معاف کر دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ سائیں اگر آپ حکم کریں تو اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ سید ابتہاج عالم کا وفادار ملازم کرمداد غصے میں آگے بڑھا تھا۔ یاسر ابراہیمی پر اسے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دے۔ ارے نہیں بابا، یہ تو صرف ایک مورا ہے، اصل کھلاڑی تو کوئی اور ہے جو خود کو بہت زیادہ شاطر اور چالاک سمجھ رہا ہے۔ تو پھر حکم کریں سائیں، کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ بلاؤ ہوم منسٹر اور ڈی ایس پی کو، اب ذرا انہیں ہماری خدمت کا موقع تو دو۔ اور سائیں اس کا کیا کرنا ہے؟ کرمداد ایک زوردار ہاتھ یاسر ابراہیمی کے سر پر مارا تھا، جو سید ابتہاج عالم کے قدموں میں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ اس کو فی الحال کوٹری میں ڈال دو، اس کا اسٹیٹمنٹ اب ڈی ایس پی ہی لیں گے۔ پھر تم یوں کرنا، سید اصفہانی کے شیئرز اور فاروق خان صاحب کے کیس میں جتنے بھی لوگ انوالو ہیں ان سب کو باعزت طریقے سے یہاں لے آؤ۔ میں معاملے کو اب اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ بہت وقت دے دیا سرمد اصفہانی کو، اب اور نہیں۔ جیسا آپ کا حکم سائیں، وہ مؤدب ہو کر بولا۔ سید ابتہاج عالم پھر رکا نہیں، چلتا چلا گیا تھا۔ وہ محل میں آیا تو بی جان کو ہراساں دیکھ کر فوراً ان کی سمت بڑھا تھا۔ بی جان کیا بات ہے، سب خیریت ہے نا؟ بی جان کی بھی جب اس پر نظر پڑی تو وہ بھی تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ پتر تو آ گیا، میں کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی۔ ہوا کیا ہے، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ اس نے ان کو خود سے لگایا تھا۔ ہاں، وہ انابیہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ چلی گئی؟ کہاں چلی گئی ہے؟ گارڈز کہاں تھے؟ اس کے چہرے پر غصہ درایا۔ ارے وہ مجھے بول رہی تھی کہ بی جان آپ کا محل بہت بڑا ہے، تو میں نے کہا تو دیکھ لے، یہ سب تیرا ہی تو ہے۔ وہ مسکرا کر بولی کہ میں ابھی گھوم کر آتی ہوں، آدھا گھنٹہ ہو گیا ابھی تک نہیں آئی ہے، سب ڈھونڈ رہے ہیں۔ بالآخر ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے، جس سے سید ابتہاج عالم کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو صاف کیے اور آرام سے صوفے پر بٹھا دیا۔ آپ پریشان مت ہو، میں خود آپ کی بہو کو 5 منٹ میں آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ وہ وہاں سے نکل کر محل کے دوسرے حصے کی طرف گیا تھا اور جس بات کا اسے شک تھا وہی ہوا۔ انابیہ محل کے دوسرے حصے کی طرف انڈر گراؤنڈ میں بنے چھوٹے سے روم میں ایک کونے پر ڈری سہمی دبکی سر کو گھٹنے میں دیے بیٹھی تھی۔ اس کا جسم ہچکیوں کی زد میں تھا، وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم تڑپ کر آگے بڑھا اور بڑی بے قراری سے اس کو دونوں نازک شانوں سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ انابیہ وہ صحیح معنوں میں بھونچکا کر رہ گیا تھا، دل اس کا چہرہ دیکھ کر جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ اس کا چہرہ زرد خوف کی وجہ سے بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ انابیہ سید ابتہاج عالم کو سامنے پا کر اس کے چوڑے سینے سے لگی تھی۔ اس کا خوف ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر وہ عقل و خرد سے بیگانہ ہوتی چلی گئی، جس کا احساس سید ابتہاج عالم کو شدت سے ہوا تھا۔ اس نے اس نازک نام پیکر کو اپنے مضبوط آہنی بازو میں اٹھا لیا تھا۔ وہ اسے اپنے بازو میں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ سامنے بی جان جو بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی، انابیہ کو یوں اس حالت میں دیکھ کر تڑپ کر تیزی سے آئیں۔ کیا ہوا اسے ابتہاج؟ یہ کہاں تھی اور یہ بے ہوش کیوں ہے؟ بی جان حواس باختہ سی ہو گئی تھی، وہ سید ابتہاج عالم سے زیادہ پیار کرنے لگی تھی اسے۔ بی جان پریشان مت ہوئیں، کچھ نہیں ہوا ہے اسے، بس ڈر گئی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ ارے ایسے کیسے پریشان نہ ہوں، تو اسے یہاں لٹا اور ڈاکٹر کو فون ملا، بول جلدی سے آئے وہ، میری تسلی نہیں ہو رہی ہے۔ سید ابتہاج عالم اسے بی جان کے بیڈ روم میں لے آیا اور آہستگی سے اس کے جہازی سائز بیڈ پر لٹا دیا۔ بی جان جلدی سے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ اب جانا، بلا ڈاکٹر کو، یہ ان کی محبت ہی تو تھی جس کے لیے وہ اتنا بے چین ہو رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے اپنا موبائل نکالا اور ڈاکٹر کو فون ملایا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد اسے ہوش آ گیا تھا۔ اس دوران ڈاکٹر بھی اسے دیکھ کر جا چکے تھے اور یہی کہا تھا کہ وہ کسی خوف کے زیر اثر ہے، انجیکشن دے دیا تھا، ٹھیک ہو جائے گی۔ بی جان تو اس سے لگ کر ہی بیٹھ گئی تھیں اور اس پر کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو بی جان کا شفقت و محبت بھرا چہرہ نظر آیا۔ اس کا دل ان کی آغوش میں چھپ جانے کو ہمکنے لگا تھا۔ بی جان، وہ بلک کر ان سے لگی تھی۔ میری بچی، میری دھی رانی کہاں چلی گئی تھی اپنی بی جان کو چھوڑ کر؟
انہوں نے بھی اس کے لیے اپنی نرم و گرم باہیں واں کر دیں۔ سامنے کھڑے سید ابتہاج عالم اس جذباتی منظر کو دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دیا۔ یہ تو کوئی اس کے دل سے پوچھتا کہ اس کے دل کو کس قدر سکون ملا تھا، قرار آیا تھا انابیہ کے ہوش آنے پر، مگر وہ یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ وہ وہاں اس انڈر گراؤنڈ روم میں کیسے پہنچی۔ تم وہاں کرنے کیا گئی تھی؟ سید ابتہاج عالم کی گمبھیر آواز پر اس نے اپنا روتا چہرہ بی جان کی آغوش میں اوپر اٹھایا تھا۔ اس نے بی جان کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا تھا اور ان ہرنی آنکھوں میں ایک بات تھی: بی جان مجھے ان سے بچا لیں۔ اور بی جان اس کی نظروں کی باتوں کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اب چھوڑ دیں، یہ میرے پاس آ گئی ہے، مجھے اب کچھ نہیں چاہیے۔ بی جان آپ خود سوچیے، اگر خدا نخواستہ وہاں پر دروازے کو لاکڈ کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ اس کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ حد درجہ غصے میں آ گیا تھا۔ انابیہ کو اگر کوئی نقصان پہنچ جاتا، یہ سوچنا ہی کس قدر سہانے رو لگ رہا تھا۔ بی جان انہوں نے ہی کہا تھا کہ محل میں گھومو، میں نے تو منع کر دیا تھا۔ سارا الزام سید ابتہاج عالم پر رکھ دیا تھا۔ محل گھومنے کو کہا تھا، گم ہو جانے کا نہیں۔ پتہ نہیں کیوں میری جان کو مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ یہ آخری جملہ اس نے خود سے کہا تھا، جو بی جان کی سماعتوں سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ انہوں نے نہایت چونک کر اپنے لمبے چوڑے بیٹے کو دیکھا تھا۔ براؤن کلر کے کلف لگے کاٹن کے شلوار کرتے میں وہ خاصا الجھا سا لگ رہا تھا، اور اس کی الجھن کی وجہ وہ جان گئی تھی، اس لیے کچھ بھی کہے بنا منہ نیچے کیے ہولے سے مسکرا دیں۔ میری عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ وہ جان کر ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر جانا چاہ رہی تھی۔ اصل مقصد سید ابتہاج عالم کو انابیہ سے بات کرنے کا موقع دینا چاہتی تھی، ورنہ انابیہ کو تو وہ جان ہی گئی تھی کہ وہ ایک سیدھی سی معصوم بھولی بھالی سی لڑکی تھی۔ سونے پہ سہاگا وہ ایک حسین ترین کم عمر دوشیزہ تھی۔ بی جان آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے گھبرا کر بی جان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میرا بچہ، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، تجھے تو معلوم ہے میں وقت پر نماز ادا کرنے کی عادی ہوں۔ تو جب تک یہاں بیٹھ، ابتہاج ہے یہاں، تو ڈر مت۔ انہوں نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑایا تھا اور کھڑی ہو گئیں۔ سید ابتہاج عالم بھی ایک ظریف بندہ تھا، وہ اپنی ماں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ بی جان کھڑی ہو گئیں اور باہر جانے لگیں۔ انابیہ بھی ڈر و خوف اور سب سے بڑھ کر سید ابتہاج عالم کی موجودگی سے گھبرا کر اٹھی، تیزی سے ان کے پیچھے جانے لگی کہ سید ابتہاج عالم اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ اس کا تیزی سے اٹھ کر جانا اور سید ابتہاج عالم کا یوں جلدی سے رکاوٹ بننا کچھ تو رنگ لانا ہی تھا۔ وہ بری طرح اس کے چوڑے اور مضبوط سینے سے ٹکرائی تھی۔ وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ اب کیا کرتی نہ کرتی کہ مصداق وہ پلکوں کی گنہری جھالر گرائے کھڑی ہی رہی، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کیے بڑی بے دردی سے مروڑ رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے نہایت پرشوق نظروں سے اس کے خوبصورت و دلکش چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ جانتی ہو کس قدر مشکل میں ڈال دیتی ہو میری جان کو اس طرح کی حرکتیں کر کے۔ وہ ذو معنی میں مدھم سرگوشی تھی جو انابیہ کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ میں گھوم رہی تھی کہ اچانک وہاں آپ کا ایک بلیک ڈاگ آ گیا۔ میں ڈر کر اس روم میں بھاگ گئی تھی۔ اف اللہ! سید ابتہاج عالم نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط کہا؟ ہرنی آنکھوں میں بے پناہ معصومیت تھی۔ نہیں میری جان، آپ بھلا کچھ غلط کہہ سکتی ہیں؟ میری جان پر وہ بری طرح جھیپ کر رہ گئی تھی۔ سرخ و سفید گالوں پر لالی سی بکھرنے لگی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے کتنے ہی لمحے تک اس کے بکھرے رنگوں کو اپنی آنکھوں میں جذب کیا تھا۔ بے خودی میں ہی اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے سرخ ہوتے رخسار پر پھیلتا چلا گیا تھا۔ اس دہکتے لمس پر انابیہ کی جان جیسے نکلنے لگی۔ دل میں اس قدر ادھم پھیل ہونے لگی جسے وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک نیا جذبہ سر اٹھانے لگا جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ تم نے کبھی آئینہ دیکھا ہے؟ سرگوشی نہایت مدھم تھی۔ ان ہرنی آنکھوں میں حیرانگی کے لاکھ سوالات جنم لے رہے تھے جن کی تحریر پڑھنا سید ابتہاج عالم کے لیے بہت مشکل نہیں تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، چودھویں کے چاند کی روشنی جیسے تمہارے اندر سے پھوٹتی ہو۔ ان ہرنی آنکھوں میں اس قدر چمک ہے کہ اگر کوئی ان میں ڈوب جائے تو پر مارنے کی بھی ہمت نہ ملے۔ تمہارے شنگر فری ہونٹ جیسے کوئی داستان رقم کر رہے ہوں، کوئی حسین کتھا سنا رہے ہوں،
جسے پڑھنے کا دل کرتا ہے۔ سید ابتہاج عالم دھیرے دھیرے بولتا، اس کی خوبصورت چہرے کے ایک ایک نقوش پر ہاتھ پھیر رہا تھا، اور انابیہ اس کی تو جان ہی نکلی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی، سید ابتہاج عالم نے اس کی نازک مری کمر پر اپنی گرفت کا حصار کھینچ دیا تھا۔ وہ مکمل طور پر اس کی مضبوط باہوں میں مقید ہو کر رہ گئی تھی۔ سید ابتہاج عالم جو ایک جہاں فقط پتہ کرنا جانتا ہے، وہ ایک نازک سی معصوم سی لڑکی کی معصومیت اس کی سادگی کے آگے بالکل زیر ہو کر رہ گیا تھا، اور سید ابتہاج عالم اپنی بات پر مہر ثابت کرتا ہے کہ اسے تم سے، انابیہ ابتہاج سے محبت نہیں، عشق ہو گیا ہے۔ اس کا دل تمہاری سانسوں کے ساتھ دھڑکنے لگا ہے، اس کی سانسیں تمہاری خوشبو کے احساس سے مہکنے لگی ہیں، نس نس میں تم جان بن کر دوڑنے لگی ہو۔ اس کے سانسوں کے گرم تھپیڑے انابیہ کے چہرے کو جھلسا رہے تھے، جیسے کوئی دہکتا انگارہ اس کے اوپر رکھ دیا ہو۔ آنکھوں میں بے بسی کا ایک سمندر موجزن ہونے لگا تھا، بلکہ چند موتی ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بکھرنے بھی لگے تھے، جنہیں سید ابتہاج عالم نے بخور دیکھا تھا، اور ایک ٹوٹتا موتی جھک کر اپنے لبوں سے چن بھی لیا تھا۔ سید ابتہاج عالم کی ان بے ساختگیوں پر وہ کیسے بند باندھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس ان ہرنی آنکھوں میں مزید خوف سمٹنے لگا تھا، اس کے شنگر فری گلابی ہونٹ کپکپانے لگے تھے۔ سید ابتہاج عالم کو اس کی غیر ہوتی حالت پر رحم آ گیا۔ وہ مزید اس کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے ہولے سے مسکرا کر بغیر کچھ اور کہے نہایت آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا، اور پھر مڑ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کتنے ہی دیر تک اس نے سید ابتہاج عالم کی غیر موجودگی کو محسوس کیا تھا، بڑی مشکل سے اپنے بکھرتے دل کو سنبھالا، اور غیر ہوتی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھے وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے جو کہا سچ کر دکھایا۔ وہ اپنی بات کا، اپنے دعوے کا پکا تھا، دشمن کو صرف ایک بار موقع دیتا تھا، اس کے بعد اس طرح اس کے گرد دائرہ کھینچتا کہ اس کی زندگی بھی کم پڑنے لگتی، مگر کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ یہی سب سرمد اصفہانی کے ساتھ ہوا تھا۔ سید ابتہاج عالم نے اس کے گرد اتنی مضبوط گرفت کس دی تھی کہ وہ ہاتھ پیر تو چلانا بھی دور، ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے خود کے شیئرز بھی کوئی کوڑیوں کے دام میں خریدنے کو راضی نہیں تھا۔ اس کے آفس کو سیل کر دیا گیا تھا، گھر کے ایک ایک شے نیلام کر دی گئی، اور آج وہ اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی کے دن گن رہا تھا۔ اس کا وہ حشر کر دیا تھا سید ابتہاج عالم نے کہ فراڈ کرنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو سید ابتہاج عالم، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے سید ابتہاج عالم کے آگے گڑگڑا رہا تھا۔ بھول؟ اس نے غصے سے سرمد اصفہانی کو دیکھا تھا۔ نہیں سرمد اصفہانی، تم سے بھول نہیں، غلطی ہوئی ہے، گناہ کیا ہے، غداری کی ہے تم نے فاروق خان سے۔ ہاں میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، میں نے فاروق سے بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں، بس مجھے یہاں سے نکال لو۔ کس قدر عاجزی تھی اس کے انداز میں۔ نہیں سرمد اصفہانی، اب بہت دیر ہو چکی ہے، موقع دیا تھا نا ہم نے تمہیں، مگر افسوس تم اپنی ہوس اور ناجائز خواہشات کے آگے اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ تم حلال و حرام کی ساری پہچان بھول چکی تھی۔ اس لیے اب جو کیا ہے اس کی سزا تو تمہیں ملے گی، لہٰذا اب اپنی زندگی کے باقی دن ان جیل کی سلاخوں کے پیچھے کاٹو۔ وہ پھر رکا نہیں تھا، وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، مگر اپنے پیچھے سرمد اصفہانی کی آہو بکا، اس کی بے بسی اور گڑگڑاہٹ ضرور سنی تھی۔ وہ چیختا چلاتا رہا، معافیاں مانگتا رہا، مگر اس کی پکار سننے والا کوئی ذی روح وہاں موجود نہیں تھا۔ جا میری دھی رانی، یہ چائے تو خود اپنے ہاتھوں سے ابتہاج کو اندر دے کر آ جا، اور اس نے تجھے بولا تھا نا تیرے بابا سے بات کرانے کو، وہ بھی کر لینا۔ بی جان نے زبردستی چائے کی ٹرے انابیہ کے ہاتھ میں تما دی تھی۔ ایک جھجک مان تھی اس کی شرم و حیا آڑے آ رہی تھی، جو اس کو سید ابتہاج عالم کے سامنے جانے سے روک رہی تھی۔ وہ اس وقت اس کے بیڈ روم کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس دن کے بعد سے تو وہ جان بوجھ کر ہی سید ابتہاج عالم کا سامنا نہیں کر رہی تھی۔ وہ گھر میں آتا تو وہ یا تو کہیں چھپ جاتی یا پھر سوتی بن جاتی، زیادہ تر بی جان کے ساتھ ہی لگی رہتی، مگر ہاں اس نے اپنے اندر ایک تبدیلی ضرور محسوس کی تھی کہ وہ سید ابتہاج عالم کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ لازمی ایک جھلک اس دشمن جان کی چھپ کر دیکھ لیتی تھی، اور جس دن وہ نظر نہ آتا دل میں ایک بے چینی، ایک بے قراری سی ہونے لگتی تھی۔ اس نے ٹرے کو دیکھا، چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی، اور سید ابتہاج عالم کو ٹھنڈی چائے سخت ناپسند تھی۔ پھر یاد آیا کہ اس نے بابا سے بات کرانے کا وعدہ بھی تو کیا تھا۔ یہی سوچ کر اس نے دروازے پر دھیرے سے دستک دی تھی۔ یس، اندر سے جواب ملا تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا تو یہ کیا، وہ اندر آئی تو دروازہ پیچھے سے خود ہی بند ہو گیا۔
था। इसने चौंक कर पीछे पलट कर देखा तो दरवाजे के किट में कुछ ऐसी फैंसी स्प्रिंग लगे थे जिसकी वजह से दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। वो अब अंदर आ ही गई चुकी थी। सामने देखा वो कमरा था, इतना हसीन, इतना बड़ा और शानदार और इतनी महारत से डेकोरेट किया गया था। महल की खूबसूरती एक तरफ, इस बेडरूम की खूबसूरती एक तरफ। सामने ही वसी और अरीज अरीज खूबसूरत से बेड पर सैयद इब्तिहाज आलम नीम दराज किसी फाइल को हाथ में लिए देख रहा था। सैयद इब्तिहाज आलम की निगाहें ऊपर उठी। वहाँ अनाबिया को ट्रे में चाय लिए पाया। वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ, मसरूफ़ से अंदाज में कहता वो दोबारा फाइल के वरक गद्दानी करने लगा था, जो शायद बहुत ज़रूरी काम था। अनाबिया धीरे धीरे चलती हुई आई और ट्रे वहीं बेड के साइड में कांच की टेबल पर रख दी। एक नज़र मसरूफ़ सैयद इब्तिहाज आलम को देखा था। अपनी बात भी तो पूरी करनी थी। आपने कहा था कि पापा से मेरी बात करवाएंगे। निगाहें झुकाए, उंगलियों को आपस में मरोड़े वो कह ही गई थी, मगर ये क्या। जब हिरनी झुकती निगाहें ऊपर सामने उठी थी तो जैसे शर्म और हया से पानी पानी होकर रह गई थी। सामने फुल साइज स्क्रीन टीवी पर जो सॉन्ग चल रहा था, एसी की कूलिंग में भी वो पूरी तरह शराबूर हो गई थी। भीगे होंठ तेरे, प्यासा मन मेरा। उफ़ अल्लाह, वो यहाँ नहीं ठहर सकती थी। फिर सोचा ये बाहर आएंगे तो बीजान के सामने ही बात करूँगी। यही सोचकर वो बगैर सैयद इब्तिहाज आलम को देखे वहाँ से जाने लगी, मगर ये नाकाम साबित हुआ, क्योंकि इसकी इसकी नाजुक सी मखरूती कलाई सैयद इब्तिहाज आलम की मजबूत हथेली में कैद होकर रह गई थी। इसने रुख मोड़कर देखा, वो इसी को बगौर देख रहा था। अनाबिया इससे पहले कि अपनी कलाई इसकी गिरफ्त से आज़ाद कराती कि सैयद इब्तिहाज आलम ने झटका दिया और अपना तवाज़ुन संभाल ना सकी और पूरी वजूद समेत इसी पर आ रही। जो कहना है करीब आकर कहो, वैसे भी इतने दिन हो गए तुम्हें देखे, खुद तो रोज़ छुप छुप कर मुझे देख लेती हो और अपने दीदार का शरफ भी नहीं देती हो। चेहरे पर आई चंद लटों को वो छेड़ रहा था। तो वो सब जानता है, इसकी एक एक हरकत पर नज़र रखे हुए है। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। जी हाँ, आप अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ और कमाकल हैं। सैयद इब्तिहाज आलम को तो सोच पड़ने में कमाल हासिल था। वो हैरान होकर रह गई थी और इसकी बाहों में कसमसाने लगी थी। खुद को छुड़ाने की मज़ाहमत करने लगी, मगर नाकामी के अलावा कुछ हाथ नहीं आया। किस कदर बेबसी से इसने देखा था। वो क्या कहने आई थी और क्या से क्या हो गया था। आप मुझे छोड़ देना प्लीज़। कपकपाते शिंगफरी लबों से बड़ी मुश्किल से ये चंद अल्फाज अदा हुए थे। क्यों? वो इसी लम्हे कोई ख्वाब इन हिरनी आँखों में पिरोना चाहता था, जिसकी ताबीर नहायत खूबसूरत थी। अब इससे आगे वो क्या बोलती, लफ्ज़ तो जैसे खो ही गए थे। ऊपर से इस बेडरूम की खामोशी को चीरता वो गाना, जिससे इसकी रूह फना होने लगी थी। इस गाने के बोल ही कुछ ऐसे थे कि घनी पलकों की गिनहरी बार रुखसार से उठा ही नहीं जा रहा था। तुझे सुबह तक मैं करूँ प्यार, हो। सैयद इब्तिहाज आलम ने इसके खूबसूरत चेहरे पर अपनी उंगलियों के पोरों से छुआ, फिर काली घटा जैसी लरजती पलकें छुईं। वो मज़ीद खुद में सिमटने लगी थी। सैयद इब्तिहाज आलम भी बंदा बशर था, कोई फरिश्ता नहीं, जो बाहों में हुस्न व जमाल का पैकर मौजूद हो और वो इसके बेपनाह हुस्न से निगाह चुराते और फिर वो खुद कोई गैर तो नहीं। हालात जो भी रहे हों, वो इसकी मनकूवा थी। अब तो इसकी मोहब्बत इसका इश्क और जुनून बन चुकी थी। मगर ये क्या, इसके चेहरे पर ये इतना कर्ब क्या था, ये तकलीफ़ क्यों थी? ये तो सैयद इब्तिहाज आलम ने नहीं चाहा था कि अनाबिया को मामूली सी भी ज़र्क पहुँचे। नहीं, वो अनाबिया को इस तरह हासिल नहीं करेगा। इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो बिल्कुल भी नहीं। इसने निहायत एहतियात से अनाबिया को खुद में समोकर इसकी चमकती पेशानी पर अपने प्यार और चाहत की मुहर सबकी और बेड से नीचे उतार दिया था। जाओ, गंभीर लहजे में हुक्म सादिर हुआ था। वो तो थी ही मौके की तलाश में, तेज़ी से भागी थी। सैयद इब्तिहाज आलम ने खामोशी से इसको जाते हुए देखा और फिर एक सर्द सांस खींचकर मोबाइल निकाला। दिन यूं दिन यूं ही बेखैफ से गुजर रहे थे। मालूम नहीं इस महल में आए कितना अरसा गुजर गया था। रमज़ान शुरू हो गए थे। आज 20वां रमज़ान भी हो गया था। वो पूरे खुशो खुशू से इबादत में मशगूल थी। पाबंदियों
خوش اسلوبی سے سحری اور افطاری کی تیاریاں بھی خود ہی کرتی تھی، بی جان کو ذرا بھی پریشان نہیں کرتی تھی۔ روزہ کھلنے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا، وہ اداس سی افسردہ حال میں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ آج اس کے بابا کو یاد بہت شدت سے آ رہی تھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے بابا کی آواز تک سنے۔ اس دن کے بعد سے تو وہ سید ابتہاج عالم کے بیڈ روم میں گئی ہی نہیں تھی۔ اس کی چاہت و محبت روشن آنکھوں میں جلتے پیار کے دیپ سے وہ چھپنے لگی تھی۔ حالانکہ سحری اور افطاری میں وہ تینوں ساتھ ہی ہوتے تھے، مگر سید ابتہاج عالم نے کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تولے۔ اور اس کے لیے شاید سید ابتہاج عالم کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ انابیہ اس شفقت و پر نور آواز پر اس نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کتنے ہی لمحے لگے تھے اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں کہ سامنے جو ہستی کھڑی ہے وہ کوئی اور نہیں، اس کے چہیتے عزیز جان بابا ہیں۔ بابا! وہ سسکتی ہوئی وہاں سے تیزی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی فاروق خان کے سینے سے لگی تھی۔ کتنا ہی وقت گزر گیا تھا اس کو ان کے سینے سے لگے، پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے۔ بس میری جان، اتنا نہیں روتے۔ وہ اس کا سر مسلسل سہلا رہے تھے۔ بابا، میں نے آپ کو بہت یاد کیا ہے۔ آئی نو مائی چائلڈ، مگر بہت بڑی مجبوری تھی جو ہمارے درمیان یہ فاصلے پیدا کر گئی تھی۔ ایسی بھی کیا مجبوری تھی بابا؟ کیا آپ مجھ سے مل بھی نہیں سکتے تھے اور نہ ہی فون پر بات کرتے تھے؟ وہ بہت روٹھی ہوئی تھی۔ اب تو میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو گیا ہے، تم میری فکریں چھوڑ دو۔ انہوں نے انابیہ کو خود سے الگ کیا اور اس کے بہتے آنسو صاف کر کے شفقت کا اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ بابا، آپ نے سرمد انکل کے پیسے واپس کر دیے تھے؟ اس کو اچانک یاد آیا تھا تو بے اختیار سوال کر بیٹھی تھی۔ فاروق خان حیران ہو کر اس کو دیکھنے لگے تھے۔ پھر سید ابتہاج عالم کو دیکھا جو قریب ہی کھڑا تھا۔ خود سید ابتہاج عالم کو بھی انابیہ کے ایسے بے وقوفانہ سوال کی توقع نہیں تھی۔ اس نے فاروق خان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا، پھر انابیہ کو دیکھا تھا۔ اب کیا سارے سوالات ایسے کھڑے کھڑے ہی کر لو گی؟ روزہ کھلنے والا ہے، جاؤ جا کر افطاری لگاؤ۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی۔ بابا، آپ کا بھی روزہ ہوگا نا؟ میں ابھی ٹیبل لگواتی ہوں۔ وہ چہرہ صاف کرتی کچن کی سمت بھاگی تھی۔ بی جان کو بھی تو بتانا تھا کہ اس کے بابا آ گئے ہیں۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی ان کی آمد پر۔ مسکراہٹ تو جیسے لبوں سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ انابیہ سرمد اصفہانی کے کرتوت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ کچھ جانے۔ انابیہ بہت معصوم اور سادہ ہے۔ اس کا ذہن اور دماغ بالکل صاف ہے، آئینے کی طرح شفاف۔ میں نہیں چاہتا اس کا شفاف ذہن پرگندہ ہو۔ سید ابتہاج عالم نے انہیں تفصیل سے سمجھا دیا تھا۔ تھینکس ابتہاج عالم، اگر آپ نہ ہوتے تو جانے کیا ہوتا۔ میری تو یہ سوچ کر ہی روح کانپ اٹھتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بروقت وسیلہ بنا کر نہ بھیجتا ہماری مدد کے لیے، تو سرمد اصفہانی کیا کچھ نہ کر جاتا، میری پھولوں سی بیٹی کا کیا بنتا۔ فاروق خان نے یہ سوچ کر ہی جھرجھری لی تھی۔ اب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں فاروق صاحب۔ سید ابتہاج عالم شرمندہ ہو کر دھیرے سے مسکرایا تھا۔ نہیں ابتہاج، یہ سچ ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ آپ میرے لیے فرشتہ بن کر آئے ہیں، ایک مسیحا ہیں میرے لیے، میری بیٹی کے لیے۔ میرے دل سے آپ کے لیے بہت دعائیں نکل رہی ہیں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں دے گا۔ فرد جذبات سے مجروح ہو کر فاروق خان نے سید ابتہاج عالم کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ان کی آنکھیں نمی سے بھر گئی تھیں۔ ارے فاروق صاحب، پلیز آپ مجھے انسان ہی رہنے دیجیے۔ سید ابتہاج عالم نے فاروق خان کا اپنے ہاتھ پر رکھا ہاتھ تھام لیا تھا۔ السلام علیکم۔ بی جان وہیں آ گئیں، انہیں انابیہ نے بتایا تو وہ سب کچھ چھوڑے ان کے استقبال کے لیے آئی تھیں۔ پھر ان لوگوں نے مل کر افطاری ایک ساتھ کی۔ فاروق خان بی جان کو بہت اچھے سوبر انسان لگے۔ اچھی شخصیت کے مالک فاروق خان انہیں بہت پسند آئے تھے۔ اب آگے کیا سوچا ہے آپ نے؟ انابیہ کو لے کر جائیں گے؟ یہ چند جملے اس نے کس دل سے ادا کیے تھے وہی جانتا تھا۔ وہ دشمن جاں اب اس کی رگ و جاں بن چکی تھی۔ خود سے جدا کرنے کے بارے میں سوچنا ہی کس قدر سہانے رو لگ رہا تھا۔ اگر وہ چلی گئی تو زندگی کتنی خالی خالی ہو جائے گی، وہ بالکل جیسے ادھورا سا ہو جائے گا۔ کیسے جی پائے گا وہ انابیہ کے بغیر؟ مگر فاروق خان سے کیا گیا وعدہ اس کی زندگی سے بڑھ کر تھا۔ وہ امانت میں خیانت کا متمنی نہیں تھا۔ ابتہاج، میں اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فاروق خان کے لیے اس وقت بات کرنا مشکل تو تھا، مگر بات کرنا بھی ضروری تھا، کیونکہ یہ ان کی چہیتی جان سے بھی عزیز بیٹی انابیہ کے مستقبل کا سوال تھا۔ جی کہیے۔ اس کا ایک عضو سامان بن گیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ اور آپ سے زیادہ بہترین جیون ساتھی مجھے انابیہ کے لیے کوئی نہیں ملے گا۔ میری زندگی سہل ہو جائے گی، میں ساری زندگی آپ لوگوں کا مشکور رہوں گا۔ اگر انابیہ کے نام
के साथ हमेशा आपका नाम जुड़ा रहे, इसके सर पर आपके नाम की चादर डली रहे। अपनी ख्वाहिश, अपने दिल की बात उन्होंने बीजानो सैयद इब्तिहाज आलम के गोशेगुजार कर दी थी। सैयद इब्तिहाज आलम पर तो जैसे शादी मर्ग की कैफियत तारी हो गई थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। दिल की खुशी के मारे थमती धड़कनें मामूल पर आ गई थी, जबकि बीजान ने भी सुक्का सांस लिया था। वो तो खुद ये बात फारूक खान से करना चाह रही थी, मगर पहले उन्होंने करके इनकी सारी फिक्रें दूर कर दी थी। फारूक पुत्र, मैं आपसे यही बात करना चाहती थी कि अनाबिया दी के बगैर मैं नहीं रह सकती हूँ। बीजान की बात पर फारूक खान को सुकून हुआ था। उन्होंने सैयद इब्तिहाज आलम को देखा, वो खामोश थे। कहीं वो इसके साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे। वो अपनी जल्दबाजी पर जी भरकर शर्मिंदा हुए थे। इब्तिहाज, आई एम सॉरी, मुझे इतनी जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था। पहले आपकी मर्जी मालूम करनी चाहिए थी। अगर आपकी मर्जी नहीं है तो मैं अनाबिया को आप पर ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं करूँगा। आपकी अव्वलियत को फोकियत दी जाएगी, लेकिन इस बात से भी बेफिक्र रहें, हमारी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अरे ये आप क्या बात बोल रहे हैं फारूक? इब्तिहाज, तो कुछ बोल, खामोश क्यों है? बीजान भी परेशान हो गई थी इनकी खामोशी से, जबकि वो खुद भी अलग गड़बड़ा कर रह गए थे। फारूक खान, मैं तो बस यही कहूँगा कि अनाबिया जिस तरह आपके पास रही है, इससे कहीं ज़्यादा खुश रखूँगा मैं इसे। इस बड़े से महल की मलका बनाकर रखूँगा। इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं होगी। इस कदर पुरसुकून और सरशार हुए थे वो, खुशी की मुस्कुराहट इनके लबों से फूटी थी। बहुत इज़्ज़त और एहतराम से देखा था उन्होंने सैयद इब्तिहाज आलम को। तो फिर ठीक है, इस ईद पर इब्तिहाज और अनाबिया की धूमधाम से वलीमे की तकरीब है। मैं सारी कसर, सारे अरमान निकालूंगी अपने बच्चे की शादी पर। बीजान ने मोहब्बत से जानिसार नज़रों से अपने जिगर गोशे को देखा था। सैयद इब्तिहाज आलम की रोशन आंखों की पुतलियों पर इसका सरमाया झिझकता चेहरा रोशन हो गया था। अनाबी गुदाज लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट दर आई थी। दिल में एक मीठी सी गुदगुदी सी होने लगी थी। बिल्कुल बीजान, हम ये खुशी धूमधाम से मनाएंगे। फिर मैंने सोचा है हज पर चला जाऊंगा। पर्दे के पीछे छुपी अनाबिया इस फैसले पर अपने रब का शुक्र अदा करने लगी। मगर सैयद इब्तिहाज आलम का तसव्वुर में सामने होने पर ही इसकी जान जाने लगी थी। सैयद इब्तिहाज आलम के फेवरेट कलर ब्लू एंड सी ग्रीन इम्तजाज के राजस्थानी शरारे में वो कोई आसमान से उतरी हुई हसीन तरीन हूर लग रही थी। शरारा इस कदर भारी था कि वो झुकने लगी थी। शरारे पर इतना भारी काम हुआ था, सोने के तारों से निहायत बारीक भरा भरा काम कराया गया था। महंगी मैचिंग ज्वेलरी, एक हाथ में गोल्ड एंड डायमंड की चूड़ियाँ, दूसरे में मैचिंग कांच की चूड़ियाँ इसकी मखरूती कलाई पर बहुत सज धज रही थी। इन दोनों हाथों पर कोहनियों तक जाती सुर्ख मेहंदी, जिसका रंग बहुत गहरा आया था, जिसे सैयद इब्तिहाज आलम की मोहब्बत से मशहूर किया गया था। हाँ, मेकअप इसने घर में ही करवाया था, वो भी लाइट मेकअप। बकौल इसके अनाबिया के हुस्न खूबसूरती को ज़ाहिरी मेकअप से छुपा देखना नहीं चाहता था। वो कदर आवर आईने के सामने खड़ी होकर को खुद को देख रही थी। वो किस कदर हसीन है इसका अंदाज़ा वो तो इसे इस वक्त हुआ था, मगर आज इस दिलकश चेहरे पर किसी के अक्स की चमक थी, जिससे जैसे वो आज पहचान गई थी। वो कौन सा जज्बा सर उठा रहा था सब जान गई थी, यही कि इसका दिल सिर्फ और सिर्फ सैयद इब्तिहाज आलम की ही माला जपता है। सैयद इब्तिहाज आलम बेडरूम में दाखिल हुआ था। इसकी नज़र फूलों की सेज से जाती इस जगह खड़ी ठहर गई जहाँ वो दुश्मन जान और वो अप्सरा खड़ी थी। सैयद इब्तिहाज आलम कितनी ही देर तक इसका हुस्न अपनी निगाहों से दिल में उतारता रहा था। वो अभी तक इसकी मौजूदगी से बेखबर थी। सैयद इब्तिहाज आलम होले होले से चलता हुआ इसके बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हुआ हो गया। वो इसके दोनों नाजुक शानों पर अपनी मजबूत हथेलियां रखकर इसका रुख अपनी सिमत मोड़ा था। अनाबिया का सांस जैसे रुक सा गया, दिल की धड़कन मद्दम मद्दम सी होने लगी। हिरनी बड़ी बड़ी आंखें सख्ती से मींच ली, शिंगर फ्री लबों को आपस में इस तरह भींच लिया जैसे कुछ ना बोलने की कसम खाई हो। झूमर, टीका, नथ और बड़े बड़े आवेज़ों में इसका होशरुबा दहकता हुस्न मज़ीद दो आशा लग रहा था। आज वो मुकम्मल इसकी दस्तरस में थी। सैयद इब्तिहाज आलम को कितने ही पल उसे बहुत देखते बीत गए थे। फिर रगे ज़राफ़त फड़की तो इसके सुंदर चाँद से शर्माते चेहरे को अपनी हथेलियों के प्याले में भरे इस पर झुकता चला गया था। सैयद इब्तिहाज आलम की इस बेसाख्ता हरकत पर इसने पट से आंखें खोली थी। ईद मुबारक, मगर वो फिर भी कुछ नहीं बोली थी, बस टुकर टुकर देख रही थी। कुछ बोलोगी नहीं, एक सवाल था जिस पर इसने नफ़ी में इधर उधर गर्दन हिला दी थी। वो हैरान हुआ, क्यों? बीजान ने मना किया है, मासूम लबो लहजे में कहते हुए पलकों की बाढ़ गिरा गई थी। और बीजान ने क्यों मना किया?
ہے؟ وہ بی جان بول رہی تھی۔ اگر میں نے کچھ کہا تو آپ ناراض ہو کر غصہ کریں گے۔ کس قدر معصومیت تھی اس میں، یہ تو وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بی جان کی ذو معنی بات تک وہ سمجھ نہ سکی تھی۔ اس کی بات پر سید ابتہاج عالم کا زندگی سے بھرپور قہقہ گونجا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میں بھلا اپنی جان سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ سید ابتہاج عالم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور آہستگی سے اس کی نت اتار کر وہیں ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ تم نے تو ویسے ہی اپنی سادگی سے میرا سارا چین و سکون دل کا قرار لوٹ لیا ہے۔ اب یوں سج دھج کر بن سنور کر میرے سامنے آؤ گی تو میں مزید خود کو کیسے بچا سکتا ہوں؟ اس نے آرام آرام سے اس کا ٹیکا، جھومر، بڑے بڑے آویزے اتار دیے، بھاری دوپٹہ پنوں سے آزاد کر دیا تھا۔ ارے تم خود اتنی سی جان ہو، بی جان نے بھی تمہیں تمہارے وزن سے زیادہ شرارہ پہنا دیا ہے۔ ایک کام کرو، وہاں ڈریسنگ روم ہے، وہاں پہنچ کر چینج کرو، میں تمہارا یہیں ویٹ کرتا ہوں۔ انابیہ نے بڑی مشکل سے اپنا سانس بحال کیا اور اس کا حکم مانتے ہوئے بھاری وزنی شرارہ سنبھالتی وہ جانے لگی، مگر صوفے پر سے وہ دوپٹہ ضرور اٹھا لیا جو سید ابتہاج عالم نے رکھا تھا، اور اس کی اس حرکت پر دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ وہ واش روم میں آئی۔ صاف چمکتا وائٹ ٹائل سے مزین واش روم تک کو بہت خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ سامنے ہی ہینگر کی ہوئی پنک نائٹی نظر آ گئی۔ اس نے وہ ہینگر اتار لیا تھا، مگر یہ کیا، بغیر سلیوز کی، اور ڈیپ گلا جس پر دیدہ زیب ہلکی سی کڑھائی ہوئی تھی۔ اس نے وہی خود کو بڑے سے مرر میں دیکھا تو شرم سے کٹ کر رہ گئی۔ اف اللہ، اس حلیے میں ان کا سامنا کیسے کروں گی میں؟ وہ سوچ کر ہی ادموئی ہوئی جا رہی تھی کہ نظر اپنے شرارے کے دوپٹے پر پڑی۔ سکھ کا چین لیتے ہوئے اس نے اپنا بھاری دوپٹہ اٹھایا اور اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لیا تھا۔ انابیہ باہر آئی تو ڈھونڈتی نگاہوں سے اس کو تلاش کر لیا۔ وہ وہیں سنگل صوفے پہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے، صوفے سے ٹیک لگائے، ہاتھ میں کوئی بک لیے دیکھ رہا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں اس کی شخصیت کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جاذب نظر پرسنالٹی، کھلتا ہوا سنہری رنگ، مضبوط قد و قامت۔ وہ یقیناً عمر میں اس سے دو گنا زیادہ تھا، مگر خود کو اس نے جس طرح مینٹین کر کے رکھا ہوا تھا، اپنی عمر سے 2 گنا کم ہی لگتا تھا۔ اگر وہ مجھے حسن کی ملکہ کہتا ہے تو وہ بھی تو کسی ریاست کا شہزادہ ہے، حسن و خوبصورتی میں یکتا۔ آج پہلی بار اس نے سید ابتہاج عالم کو بغور دیکھا تھا۔ وہی اب اس کا سب کچھ تھا، اس کی زندگی، اس کی محبت۔ ہاں، وہ اس کی محبت تھا۔ بے پناہ چاہتی تھی وہ سید ابتہاج عالم کو، مگر ایک جھجک پھر بھی مائل تھی۔ وہ اس سے بات کرنے کی، اس کے سامنے کھڑے رہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ سید ابتہاج عالم کی روشن آنکھیں سامنے اٹھی تو انابیہ کو اپنی طرف ہی بغور دیکھتے پایا۔ پنک نائٹی جس پر اس نے اپنے ولیمے کے دوپٹے سے خود کو چھپا لیا تھا۔ سید ابتہاج عالم اس کی شرم و حیا پر فریفتہ ہو کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور مضبوط قدم اس کی سمت بڑھاتا جا کر اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا۔ یہ کیا، تم نے پھر اتنا بھاری دوپٹہ اوڑھ لیا؟ اس نے اس پرس سے وہ دوپٹہ کھینچ لیا، بغیر اسے کوئی بھی مہلت دیے۔ انابیہ کی تو جیسے جان پر ہی بن آئی، شرم و حیا سے وہ دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم مبہوت ہو کر رہ گیا تھا، وہ دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ پلیز آپ مجھے اس طرح مت دیکھیں، میں مر جاؤں گی، بے بسی سے بولتی۔ ان ہلمی آنکھوں میں نمی سمٹ آئی۔ سید ابتہاج عالم اس کی بات پر ایک بار پھر سے جاندار قہقہ لگا بیٹھا تھا۔ آج تو وہ بات بات پر ہنس رہا تھا اور اس کی جان نکال رہا تھا۔ او مائی گاڈ، مائی سویٹ انوسینٹ وائف! اس نے انابیہ کا سرخ و سفید بازو پکڑ کر اپنی سمت کھینچا اور خود میں سمو لیا تھا۔ یہ عید میرے لیے بہت حسین ہے، ہمیشہ یادگار رہے گی۔ مجھے میری عبادتوں اور ریاضتوں کا پھل اس قدر حسین ملے گا، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے انابیہ کو سید ابتہاج عالم نے بغور دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنا دہکتا لمس چھوڑ دیا تھا۔ اب خدا کے لیے اتنی دیر ہو گئی مگر ابھی تک مجھے میرا جواب نہیں ملا۔ انابیہ نے سوالیہ لرزتی پلکیں اوپر اٹھائیں۔ عید مبارک! پھر سے دھیرے سے خرگوشی ہوئی تھی۔ آپ کو بھی خیر مبارک! شرمگین مسکراہٹ شنگر پھرے لبوں پر تھی۔ پھر سے وہ خود کو اس کے مضبوط پناہوں میں چھپا گئی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے اس کے گرد اپنی گرفت مزید تنگ کر دی تھی۔ وہ جتنا سمٹتی جا رہی تھی، سید ابتہاج عالم اسے اتنا ہی سمیٹتا جا رہا تھا۔ ختم شد۔